اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پاکستان کو سلام۔ عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندرت مغل اور میرے ساتھ موجود ہیں ساجد حسین، اور ہم ڈے فرسٹ سے یعنی فرسٹ رمضان المبارک سے وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینز پہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آج 25واں روزہ ہے، 25 رمضان المبارک ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم نے ڈیلی بہت سارے ٹاپکس ریز کیے، بات کی کہ کیا ہم نے پراپر اس طریقے سے رمضان کے فیوز و برکات کو اپنی زندگی میں شامل کیا یا نہیں کیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی گیسٹ سیگمنٹ، اور اس میں ڈفرینٹ شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اور آج جب اہل دین ہمارے درمیان موجود ہوں گے، علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہوں گے، تو ان سے ہم بات کریں گے اس ٹاپک پہ کہ دعا کی کتنی طاقت ہے، اور دعا اگر آپ کی قبول ہو رہی ہے تو اس کی علامات آپ کو کیسے ظاہر ہوں گی کہ آپ نے دعا تو کر لی اللہ پاک کے حضور، لیکن اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی گئی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں۔ اور پھر جو مہمان آج ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، میں ان کا تعارف بھی کرواؤں گا، اور ہم ان سے پوچھیں گے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور رمضان ان کا کیسا گزر گیا، کتنے حق انہوں نے ادا کیے، کتنے روٹھے ہوئے لوگ انہوں نے منائے، اور صرف کیا ہم باتیں ہی اچھی اچھی کرتے ہیں یا کہ ہماری زندگی میں عملاً بھی کچھ ایسا ہے۔ پہلا میں تعارف کرواؤں گا، ایک خاتون نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کا نام افشین میمن ہے، آپ جنرل سیکرٹری اینڈ سی آف میمن رشتے میرج کنسلٹنٹ اینڈ ممبر آف WMO، اور کافی سماجی آپ کی خدمات ہیں، اور میمن ایکسلنسی فورم کو بھی آپ دیکھتی ہیں۔ افشین میمن کو خوش آمدید کہیں، بہت شکریہ، ویلکم، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، اور معروف کاروباری شخصیت ہیں، ہمارے بہت پیارے بھائی۔ اکثر ہم اپنے کرنٹ افیئر کے شو میں آپ کو بڑا تنگ کرتے ہیں، جاوید صدیقی صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہیں۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ کا بھی شکریہ جاوید صاحب، آپ نے ٹائم دیا، اور دیگر مہمان بھی ہیں، ندرت تعارف کروائے نا، اور کون کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں بالکل تعارف کرواتی ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم ان لوگوں کا اسپیشلی ان فیمیلز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سائڈ پہ ہماری جو دونوں فیمیلز ہیں نا، وہ دونوں ہی سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور انٹرپرینور بھی ہیں، اپنا خود کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ دونوں خواتین میں سمجھتی ہوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، اور وہ کشتی بڑی بھاری ہے ماشاءاللہ سے، وہ اسی وجہ سے کیونکہ اس میں نہ صرف یہ دونوں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے۔ پہلی خاتون جن کا میں آپ لوگوں سے تعارف کراؤں گی وہ انٹرپرینور بھی ہیں، فاؤنڈر ہیں SR ایونٹس، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں سیدہ ریما علی۔ السلام علیکم، بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا۔ اور اسی کے ساتھ آپ لوگ ایک بڑی زبردست خاتون، اور میں نے جیسے کہا کہ ہمیشہ آپ ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، خود بذات خود آپ نے ان کو ہوسٹنگ کے فرائض انجام دیتے ہوئے بھی دیکھا ڈفرینٹ چینلز پہ۔ نرگس میمن موجود ہیں، السلام علیکم نرگس، آپ کو خوش آمدید۔ کیسی ہیں آپ؟ اور افشین میمن سے ذرا آغاز کرتے ہیں، 3-4 میں نے آپ کے ڈیزگنیشن دیکھے، پہلے ذرا آ جاتے ہیں میمن ایکسلنسی فورم کیا کرتا ہے افشین؟ یہ میمن ایکسلنس فورم، اب دیکھیں فورم ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خیراتی ادارہ ہے اور لوگوں کو چیریٹی کر کے دے رہا ہے۔ فورم مینس ہم لوگوں کی سکلز کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف روٹی دینا نہیں، روٹی کمانے کا ہنر دینا بھی ہے، کیونکہ آپ رمضان شروع ہوتا ہے یا ویسے کوئی بھی اوکیجن ہوتا ہے، لوگ دسترخوان لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کھانا کھلانا، مگر صرف دسترخوان لگانا کافی نہیں ہے۔ اس دسترخوان پہ جو لگی ہوئی چیزیں ہیں نا، اگر وہی ہنر دیں کہ وہ بنا کر بیچیں تو وہ پورے سال کا آپ کا ایک طریقہ ہو جاتا ہے۔ وہی کہتے ہیں نا، ہمیں مچھلی پکڑنا سکھانا ہوگا۔ تو بس یہی مقصد ہے ہمارے فورم کا، اور ہم اکیلے نہیں ہیں، بے شمار پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، بلکہ مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ تو موجود ہی ہے نا کہ دوسرے کی بھلائی کرنا۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں کام کر رہا ہے، اور ویمن کمیونٹی کو تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں وہ اس چیز کی پہچان ہے کہ وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ صرف ویمن کے لیے کام کیا جاتا تھا، اب دائرہ پھیل چکا ہے۔ مدد کرنے کے لیے انسانیت کی مدد کرنی ہوگی، اس کے لیے کوئی کمیونٹی کی کوئی قید نہیں۔ یہ بڑا اچھا، میں نے بہت سارے میمن جو آپ کے لیڈرز ہیں ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، ریلی اپریشیٹ، وہ آپ کے لوگ ہیں، آپ کو اس میں جو مخیر حضرات ہیں وہ آپ کو ڈونیشن بھی دیتے ہیں، لیکن اس دائرے کو بڑھائیں، کم از کم باہیں تو کھولیں کہ وہ جو دیگر لوگ ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں، تاکہ آپ کو یہ تو پتہ چلے کہ باہر کیا چل رہا ہے، وہاں کتنی محرومی ہے۔ یہ بھی بتائیں، رشتے کروانا یہ بڑا اور اجتماعی شادیاں،
جی اجتماعی شادیاں 100 ایک ساتھ شادیاں وہ بھی. دیکھیں رشتے کا جو آپ نے میری ڈیزگنیشن بتائی وہ تو میرا بزنس ہے, اس کا جو ہے یہ فورم سے کوئی تعلق نہیں, مگر وہ کہتے ہیں نا آپ کے اندر جو اسکلز ہیں اگر آپ کسی چیریٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اپنے بزنس کو اس کے اندر رکھ کر اس کے ذریعے بھی مدد کی جا سکتی ہے. میمن رشتے کے حساب سے تو میرا ایک میرج بیورو پورا ایک سیٹ اپ ہے انٹرنیشنل لیول پر, مگر پلس چونکہ میں ایک ایکسلنس فورم سے بھی تعلق رکھتی ہوں, WMO سے بھی تعلق رکھتی ہوں, تو ہمارا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ نیڈی ہیں, جو شادی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے یا رشتہ کروانے کی فیس نہیں دے سکتے, تو اس میں ہم جو ہے ان کا کام میں ساتھ دیتے ہیں اور ہم فری آف کاسٹ ان کے لیے کام کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات, یہ تو بہت بڑی بات ہے, فری آف کاسٹ. چلے جاوید بھائی, رمضان آپ کے کیسے جا رہے ہیں صدیقی صاحب؟ ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں. اچھا وہ جو تنخواہیں تھیں, جو اسٹاف کے جو اخراجات تھے, ہم کیونکہ اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں وہ سب نکال لیے, سب کو گھروں میں رخصت کر دیا کیونکہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں آ رہے ہیں. ان سے سر ہم نے رابطہ بہت پہلے ہماری ٹیم نے کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں اینڈ میں جوائن کروں گا. سارے فرض ادا ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کام تو چلتے رہتے ہیں پورے سال, وہ رمضان میں ذرا یہ اسپیشل ہوتا ہے کہ کیونکہ تہوار ہے یہ ایک, تو اس لیے اس پہ خاص فوکس کرنا پڑتا ہے. اور پھر آج کل جو بزنس کے حالات ہیں اور خاص کر جو ہمارے ایکسپورٹ امپورٹ ایکسپورٹ کی جو معاملات چل رہے ہیں اور جو حکومت کے ٹیکسیز ہیں, تو اس سے بزنس کمیٹی ویسے ہی تھوڑی سی پریشان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جو یونٹ ہیں, بڑے جو ملٹی نیشنل, وہ یہاں سے اپنا کاروبار سمیٹ رہے ہیں, کچھ نے بند کر دیا جس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکتی ہے, جیسے ابھی افشین صاحبہ نے میمن کمیونٹی کی بات کی, تو کمیونٹی وائز اور سوشل ادارے جو ہیں ہمارے, وہ اس وقت بہت اہم کام انجام دے رہے ہیں, جو کہ گورنمنٹ کی سطح پہ اصولاً تو وہ چیزیں گورنمنٹ کی سطح پہ ہونی چاہیے تہواروں پہ, لیکن ہماری یہاں کیونکہ کوئی پالیسی کوئی پلاننگ ہوتی نہیں, اور جو ہوتی ہے وہ صرف وقتی طور پہ ہوتی ہے کہ ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے, اس کی پالیسی دے دی, اس کے بعد اگلے مہینے, جبکہ پالیسیاں دنیا بھر میں پورے سال کی بنتی ہے, اور اسی وجہ سے وہاں بزنس پھلتا پھولتا ہے. لیکن کیونکہ یہاں پہ اب آپ دیکھیں ابھی پیٹرول کے ریٹ کا اگر آپ تذکرہ کریں کہ پہلے وہ 15 دن میں بڑھتے تھے, اب انہوں نے ہفتے کا کر دیا. تو مجھے بتائیں کہ ادھر کون بزنس کرے گا جہاں پہ ہفتے کے بعد نہیں پتا کہ آپ کی کاسٹنگ. پہلے سال میں ایک بار آتا تھا بجٹ, تو عرصے دراز ہو گیا, اب پورے سال ہی چلتا رہتا ہے. 3 بار آ رہا ہے میرے خیال, 3 بار نہیں بلکہ جب ضرورت پڑتی ہے, جب پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اضافہ ہو جاتا ہے. تو بجٹ تو برائے نام رہ گیا. وہ ایک زمانہ تھا جس میں سنتے تھے کہ جی جون میں بجٹ آئے گا, جون میں بجٹ آئے گا, لیکن اب تو دیکھیں نا, ابھی جیسے پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے, سب چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے, اسی طرح بجلی کے ریٹ بڑھتے ہیں, یہ دوسری چیزوں کے, تو یہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ سال کے 12 مہینے بجٹ آتا ہے. اور اسی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں کے بزنس کمیٹی یہاں سے اپنا بزنس سمیٹ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, جبکہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, افرادی قوت ہے, زرخیز زمین ہے, سمندر ہے, ہر چیز ہے, لیکن اس کے باوجود ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. ایک اس میں ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کچھ یعنی سمجھے تنظیم یا جو بھی کہہ لیں کہ انہوں نے صرف کھانے پینے پہ ہی فوکس کیا ہوا. جیسے چلیں ابھی تو رمضان ہے, آپ دسترخوان لگا رہے ہیں, دسترخوان لگا رہے ہیں, لیکن کی طرف ٹون کر رہے ہیں. نہیں سیلانی نہیں, میں سر وہ نوکریاں بھی دے رہے ہیں. سر میں سیلانی کی بات نہیں کر رہا, میں سیلانی ہو گیا یا الخدمت ہو گئے یا اور بہت سارے لوگ ہیں, یہ تو عرصے سوشل میڈیا سے پہلے سے کام کر رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا میں کچھ جو 3 تنظیمیں آئی ہیں, انہوں نے اربوں روپے کھانے پینے پہ خرچ کیا, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کون سی تنظیمیں ہیں وہ تو سب جانتے ہیں. اچھا گھبرا رہے ہیں آپ؟ نہیں گھبرانے کی کیا بات ہے, اگر گھبرا رہے ہوتے تو آپ وجہ تحریک انصاف میں نہیں ہوتے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اس کا مقصد میرا خدا نخواستہ ان کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے. جیسا کہ ابھی میڈم نے کہا کہ مچھلی پکڑنا سکھائے, تو اگر ہم تعلیم, صحت اور روزگار پہ فوکس کریں تو شاید آج جو ہماری بے روزگاری کی شرح ہے, اور آپ دیکھیں کہ غربت کی جو شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس میں کمی آئے گی اور لوگوں میں ایک اعتمادی پیدا ہوگی. تو میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ پازیٹیو کام کریں. یہ تنقید بھی ہے, لیکن یہ تنقید برائے اصلاح والی تنقید ہے. بالکل. ریما, کیا ایکٹیویٹیز رہی رمضان میں؟ آج تو خیر 25واں روزہ ہے, وہی بات ساجد بھائی والی کہ آپ بڑا دیر سے آئی ہیں ہمارے پاس, لیکن دیر آئے درست ہے, کیونکہ ریما کی بھی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں, ایگزیبیشنز. کیا رمضان المبارک میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا؟ السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا. اچھا دیکھیے, یہ میں بات آپ کو کہوں گی کہ رمضان ہے برکتوں والا مہینہ, ٹھیک ہے,
تو اس مہینے میں ہر پروفیشن کی عید ہوتی ہے, چاہے آپ ٹیلر کی بات کریں, چاہے آپ کسی جیولری کی بات کریں, کلوتھنگ والوں کی بات کریں. تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے کو یوٹیلائز کرتے ہیں, ان لوگوں کو پلیٹ فارمز دیتے ہیں جو ہوم بیسڈ یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ دکان والے تو وہ ہیں جو برانڈس باہر کھول کے بیٹھے ہیں اپنی شاپ وغیرہ, لیکن ہم ان لوگوں کو پلیٹ فارمز پرووائڈ کرتے ہیں, اسپیشلی ویمن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھر جب ایک عورت کے بغیر بڑی مشکل چلتا ہے, تو ہمارا ملک بھی ہمارا گھر ہے, تو ہمیں وہاں پہ عورتوں کو بھی اتنا اسٹرانگ کرنا ہے, ان کے پلیٹ فارمز دینا ہے کہ وہ خود سے کام کرے. جیسے محترمہ نے کہا کہ سکھانا ہے کہ کس طرح ارن کرنا ہے, مانگنا نہیں سکھانا, کام کرنا سکھانا ہے. سو دس از اٹ. تو جو آپ ایگزیبیشنز کرتی ہیں آلموسٹ کیا آپ کے پاس ریشو آتا ہے, کتنی خواتین ایسا جو جڑی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ؟ بہت ٹو مچ. مطلب میں آپ کو کہوں کہ کوئریز ان باکسز بھرے رہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایونٹ اناؤنس کریں کہ بھائی یہ ہو رہا ہے, مطلب میں کہتی ہوں کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو ایگزیبیشنز اور اس طرح نہیں, ان کے پروڈکٹس ہیں جو وہ ہوم بیس یہ ساری چیزیں کام کرتے ہیں. اب ان کا ایک پلیٹ فارم ہے کہ وہ آئیں, باہر آ کے لوگوں میں شیئر کریں اور لوگوں میں شوکیس کریں یہ ساری چیزیں. اس طرح کے ایگزیبیشنز لگواتے جی ہیں؟ بالکل. اچھا, بالکل. ایوری ایئر لگواتے ہیں یا ہر مہینے؟ میرا تو کوارٹرلی ہوتا ہے. اچھا, یعنی کہ ایوری 3 months میں ظاہر ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے, 3 months کے بعد ایک ایونٹ اناؤنس ہوتا ہے. وہ ڈفرینٹ پلیسز ہو جاتے ہیں اس میں. دیکھیں ایٹ اے ٹائم اگر میں کہوں تو 40 سے 50 سے لے کے 200 تک بھی ہوتا ہے. اچھا, لوگوں کا انٹرسٹ ہے. بالکل بالکل. آئی ایکسپیرینس دیٹ لائیولی, میں بالکل لائیو ایکسپیرینس کر چکی ہوں وہ ساری ایگزیبیشنز جو ریما کرتی ہیں آرگنائز, اور وہاں پر آپ یہ دیکھیں ایک سے ایک خاتون موجود ہوتی ہے جو ایک سے ایک اپنا ہنر وہاں پہ شوکاس کر رہی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھے گھروں سے ہوتی ہیں, بس ان کا ٹیلنٹ ہے, ان کی چیزیں, ان کا ایک ظاہر ہے وہ کوئی کروشے ہے, کوئی ہینڈ میڈ جیولری ہے, یہ ان کا ٹیلنٹ ہے, تو اس کو شوکیس کرنا پسند ہے. بس صحیح ہے. بس اب ندرت کے پاس تو آپ کا کانٹیکٹ ہے, عید کے بعد کرواتے ہیں, آپ کو بلواتے ہیں, ہمارا پائپ لائن میں ہے پروجیکٹ. چلے نرگس کے پاس آتے ہیں. نرگس کیسی جا رہی ہے؟ اب آخری کے رمضان آ گئے, عید کی تیاری ہو گئی؟ الحمدللہ بالکل ہو گئی. کیسا جا رہا ہے آخری رمضان؟ رمضان بہت اچھا گزر گیا نا, گزر گیا, تقریباً گزر گیا, اور پتہ نہیں ہم اس کا حق ادا کر پائے نہیں کر پائے. بہرحال جتنا بھی کیا اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے اس چیز کو. اور بس میں وہی بات کروں گی کہ ہمارے یہاں پہ جیسے بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو سحر اور افطار کا انتظام کرتے ہیں, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے جو ہماری نوجوان نسل ہے نا, ان کے ٹیلنٹ کو بہت زیادہ ایک طریقے سے اچھا بھی ہے, لیکن ان کے ٹیلنٹ کو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ زنگ بھی لگ رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو نا شاید عادت ہو گئی ہے کہ ہم محنت کریں نہ کریں, ہمارے پاس آرگنائزیشن ہے, ہم جا کے وہاں پہ سحر کر لیں گے, افطار کر لیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ان کو بیٹھے بیٹھے چیزیں مل رہی ہیں نا, تو شاید ان کا ٹیلنٹ بھی تو آپ تو سحر افطار کی بات کر رہی ہیں, وہ سیلانی تو پورا سال کھانا کھلا رہا ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جیسے افشین صاحبہ نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا, میں کہتی ہوں آپ ظاہر اتنا ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن میں نے یہ پوچھا تھا نرگس سوال یہ جی, مطلب افضل چامڑیا سے لے کے دیگر جو بشیر فاروقی صاحب, انہوں نے بڑا بہترین مجھے جواب دیا اس کا. انہوں نے کہا ایک سیکیورٹی گارڈ ہے ساجد بھائی, اس کی سیلری ہے 25, 30, 35 ہزار, 10 ہزار اس کے کھانے کا بجٹ ہے. اب وہ 10 ہزار کا کھانا اگر ہمارے پاس کھا لے گا تو اس کے 10 ہزار بچ جائیں گے نا. وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن دیکھیں ہوتا یہ ہے تھوڑا سا میں یہ سفید پوش جو ہے نا, ان کو آپ ویسے جا کے ان کی ویسے ہی مدد کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ جب آپ دسترخوان بچھاتے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بیٹھے گا یہ نہیں بیٹھے گا, اس میں پھر سب آتے ہیں. اس میں پھر زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفید پوش کم ہوتے ہیں اور پیشہ ور جو بھکاری ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اس طرح سے کم ہوتے ہیں کہ انہیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی جاننے والا نہ دیکھ لے, اس میں زیادہ تر پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو بھکاری ہوتے ہیں. نہیں, بھکاری کے ساتھ ساتھ جو ڈرگس یوز کرتے ہیں نا وہ بھی ہوتے ہیں. دیکھیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم میں جو ہے وہ محنت کرے نہ کریں ہمیں کھانا مل جائے گا, ٹھیک ہے. اب وہ جو بھی کچرا چن رہے ہیں, جو بھی کچھ کر رہے ہیں, جو بھی آمدنی آ رہی ہے, تو ان کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہے, ان کا وہ لگ رہا ہے پیسہ ڈرگس میں. تو آپ دیکھیں بہت سی ایسے آرگنائزیشن ہیں جو بہت اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ سب کو نہیں کر سکتے, لیکن کچھ لوگوں کو آپ کر دیں, کچھ پیسہ دے دیں, کچھ کام کروا دیں, ان کی ایجوکیشنز کے لیے کام کر لیں. لیکن یہ طریقہ کار میرے حساب سے جو ہے نا یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, باتیں بالکل کنٹینیو ہم کریں گے, اور بہت خوبصورت بات ہے. اور وقفے کے بعد میں یہاں پہ ندرت سوری فور انٹرپٹ, ہیلتھ کارڈ کا اجرا حکومت وقت نے کیا تھا, کچھ صوبوں میں مل بھی رہا ہے عام آدمی کو نا حکومتی سطح پر, پھر کچھ فلاحی تنظیموں نے بھی یہ بیڑا اٹھایا, اپنے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا. یہ کتنا ضروری ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. بالکل, ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اس کا تو
रहमत का मग़फ़िरत के बाई गम इबादते रमज़ान, रहमत का मग़फ़िरत के बाई गम इबादते रमज़ान। वक्फे के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और बातें बड़ी मज़ेदार चल रही हैं और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव बातें आप लोगों तक पहुंचाई जाएं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के बारे में बात की जाए कि किस तरह से हम अपने मुल्क को और अपने मुल्क में रहने वाले लोगों की सोच को, उनके टैलेंट को और उनको किस तरह से और मज़ीद ग्रो कर सकते हैं, ना कि दूसरों की एक दूसरे की लेग पुलिंग की जाए। मैं हमेशा से ये कहती हूँ, मेरी भी यही कोशिश होती है कि जब भी कोई काम किया जाए तो उससे किसी ना किसी का कोई फ़ायदा हो और एटलीस्ट अगर हम किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते तो नुकसान भी ना पहुँचाएं। और आप तो फिर अच्छे अल्फाज आपने चुनाव किया नुदरत। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपकी औकात नहीं है ना किसी का भला करने की, इतनी अल्लाह ताला ने आपको ना जहनियत दी है, ना इतना शऊर दिया है, तो इतना तो सोच लें कि यार मेरी इतनी नहीं है हैसियत कि मैं किसी का अच्छा बुरा भी ना करें भाई। और हम बात करें थे मेरे से पहले हेल्थ की ना, रियासत माँ होती है और वो माँ सिर्फ खाना नहीं खिलाती, वो आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखती है, आपको लॉ एंड ऑर्डर भी देती है, सब देती है। और पाकिस्तान क्या क्या दे रहा है और आम आदमी क्या क्या दे रहा है। ज़रा पहले अफशीन मेमन के पास आते हैं। अफशीन ये बताइएगा, हेल्थ कार्ड कितना ज़रूरी है एक कॉमन मैन के लिए, और फिर देते वक्त उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना करें। देखिए, सेहत है तो इंसान कुछ भी कर लेता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा दौलत है, अगर सेहत नहीं है तो वो सब ज़ीरो है। तो ये सेहत तो सबसे पहले आती है, सेहत और तालीम। तो सेहत के हवाले से हमारे मेमन एक्सीलेंस फोरम ने मैटरनिटी एड के हवाले से एक हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। वो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट है और मगर डिलीवरी के लिए उनके पास अखराजात नहीं है, तो वो इधर उधर अस्पताल में जाती हैं और फिर आप केसेस सुनते हैं बच्चा एक्सपायर हो गया, माँ एक्सपायर हो गई। तो उस सिलसिले में मेमन एक्सीलेंस फोरम ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो खवातीन जिनके पास अखराजात नहीं हैं तो वो हमारे पास आ सकते हैं। एक फॉर्म हम देंगे, उसे फिल करेंगे, उसके बाद मगर उसके लिए शर्त है कि जो वो 6 मंथ प्रेग्नेंट हो उस वक्त हमारे पास आ जाए, रजिस्ट्रेशन करवा दे। 7th मंथ के बाद जो आता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी सिचुएशन बन जाती है क्योंकि इनिशियल स्टेज पर सारे टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, वो सब कुछ करवा कर हमसे राब्ता करें। उसके बाद जब वो एडमिट होंगी हम उनकी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। डॉक्टर, हॉस्पिटल सब हमारा फिक्स है, हमारी सारी बातचीत हो चुकी है। हॉस्पिटल भी बता दें। देखिए, हॉस्पिटल मैं बता सकती हूँ, बाटवा मेमन हॉस्पिटल है, खरादर ब्रांच। मगर चूंकि ये मेमन एक्सीलेंस फोरम सब करवा रहा है, मगर जाहिर सी बात है वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी देंगे, मगर जाहिर सी बात है ये जो फॉर्म फिल होगा ये मेमन एक्सीलेंस फोरम के तहत होगा। आप उनसे 1 रुपया भी लेंगे? कुछ भी नहीं, बल्कि देंगे उनकी दवाइयाँ जब वो डिस्चार्ज होती हैं, उनका जो इलाज मौलजे का जो खर्चा है उस वक्त तक का हम उठाएंगे। जब एडमिट होंगी डिलीवरी के लिए तब से लेकर जब वो डिलीवरी के बाद जाती हैं तब तक का। और अगर इस सूरत में खुदा न खास्ता उनके बच्चे को कुछ ऐसा मसला हो जाए, जैसे बच्चे बॉक्स में रखने पड़ते हैं, बिल्कुल, तो उसकी पूरी सहूलत मौजूद है, बिल्कुल जदीद आलात के साथ। बाटवा मेमन हॉस्पिटल में पीट्स वार्ड है, वहाँ पे पूरा खर्चा मेमन एक्सीलेंस फोरम। ये होती है ना बात, हमने यही कहा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं अच्छी खबरें, पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचाएं। और अभी अफशीन साहिबा ने यही बात की कि देखिए ये उन लोगों के लिए जो कि नॉन अफोर्डेबल हैं, ख़वातीन नहीं कर सकती अफोर्ड, और इसी की वजह से हमारा ये जो है ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी जो डेथ केसेस हैं उसके रेशो में बड़ा इजाफा हुआ है। रीज़न यही होता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इसी वजह से। और इसमें एक बात मैं और ऐड करूंगी, ये सिर्फ मेमन कम्युनिटी के लिए नहीं है, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कास्ट हो, हम ये चीज नहीं देखेंगे। मेमन होना चाहिए ना। और साथ में चूंकि इसमें ज़कात फंड मौजूद होता है, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़कात नहीं लेना चाहते, जिसमें स्पेशली हमारी सैयद फैमिलीज होती हैं, तो वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम उन्हें व्हाइट मनी से ये सारा इलाज करवा देंगे। और फिर मैं इसमें एक रिक्वेस्ट करता चाहूँगा अफशीन मेमन और इनके इदारे को कि आपने कहा 6 माह से पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, हमारे यहाँ एजुकेशन का सिस्टम अच्छा नहीं है। आज भी बहुत सारी ख़वातीन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, उनको पढ़ाया नहीं जाता, वसाइल नहीं होते, दूर दराज आते हैं। फिर आप सरकारी हॉस्पिटलों में जाएं
तो वहाँ तड़प रहे होते हैं लोग, कोई पूछने वाला नहीं है, और फिर वहाँ उनको कहा जाता है कि आप लेट हो गए, आप जाएं। तो कम से कम ये ना करें, अगर कोई आ गया है तो उसको एंटरटेन करें। नहीं, इसके साथ ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैटरनिटी एड है तो कुछ बच्चे होते हैं कहीं और डिलीवरी हुई है, किसी ने केस गलत कर दिया है, तो अगर वो बच्चों का इलाज करवाना है तो भी हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास पीड्स वार्ड मौजूद है, वहाँ पे भी हम उन्हें ये सहूलत देंगे। चले जावेद भाई, जबरदस्त। हेल्थ कार्ड आप लोग लेकर आए थे और सिंध में भी गालबन आप लोग देना चाह रहे थे, फिर मुझे खबर आई थी कि उसमें बड़ी खुर्द बुर्द हुई, करप्शन हुई, पता नहीं अब उसके हालात क्या हैं। हेल्थ कार्ड कितना ज़रूरी है? देखिए, ये हेल्थ कार्ड का जो शुरुआत की थी वो पीटीआई गवर्नमेंट ने की थी, तो और 10 लाख रुपए का उसका अमाउंट रखा था, और उसमें जो मेजर जो आपके प्रॉब्लम थे, जैसे हार्ट का या किडनी का या इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो वो आप करवा सकते थे। अच्छा, खुर्द बुर्द के क्या, हमारे ऊपर तो बहुत सारे इल्ज़ाम है, लेकिन वो साबित कोई नहीं हो सकता। इल्ज़ाम के इल्ज़ाम है। आपने देखा कि अभी भी हमारी जो लीडरशिप है वो मुख्तलिफ इल्ज़ामों में जेलों में है, लेकिन वो क्योंकि अदालती हेयरिंग नहीं होती, उसके फैसले नहीं आते। देखें, अगर आप कोई भी एक खुदा सियासी हज करके आए हैं फैब में। ये तो खैर सियासत में होता ही रहता है, ये तो चलता है। और आप, अच्छा, फिर मज़े की बात ये है कि आप देखें इसी शहर, आप जाहिर सी बात है, हमारी कराची की पैदाइश है, कराची में हमने एक वो वक्त भी देखा कि जिसमें दर्जनों के हिसाब से बसें भी चलती थी, कारोबार को भी नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उस तरह उनके साथ फिर बाद में जब उनकी ज़रूरत नहीं रही तो उनके खिलाफ ऑपरेशन भी हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। जबकि देखा जाए तो पीटीआई आज तक कोई भी जलसा जुलूस या कुछ हुआ है उसमें कोई बदनज़मी नहीं होती, कोई पथराव जलाओ गहराओ इस तरह का कोई नहीं होता, वो सिर्फ एहतजाज, जाहिर सी बात है एक जमहूरी हक होता है एहतजाज करना। अब अगर कोई, जैसे अभी आपने जिक्र किया, तो वो भी एक 8 फरवरी के जो इलेक्शन थे उसमें जो धांधली हुई थी, जो जिसे पूरी दुनिया जानती है, तो उस सिलसिले में एक जाहिर सी बात है जब साल होता है तो एक अगर कोई खुदा न खास्ता गमी की खुशी होती है। जी जी बिल्कुल, आप थे, लेकिन आप नहीं, उससे पहले आप, हमें पता चला आप ही चले गए, तो वो तो चले गए, बस ये कि चलता है, दुनिया है, सियासत है, पाकिस्तान। और वो एक अहम, अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि देखें, एक तो होते क्रिमिनल, आप तो तकरीबन ये समझ लें कि जो लोग इन्वॉल्व नहीं होते किसी ऐसी एक्टिविटीज में, उनको भी सिर्फ इस वजह से कि खतरे का अंदेशा है। मतलब देखें, ये जो फोर्सेस बनती हैं ये जराइम पेशा लोगों के लिए बनती है, सियासतदानों के लिए नहीं बनती। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा कि ज़्यादातर इनका इस्तेमाल जो होता है वो सियासतदानों के लिए होता है, क्योंकि जराइम की जो शरह है, जो लूट मार की शरह है, वो तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कराची में। मेरे ख्याल से कराची है कौन सा ऐसा शहर है कि जिसका मोबाइल या पर्स या मोटरसाइकिल ना छीनी हो, ये वाली जो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको रोकना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए, क्योंकि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ पे सियासी एक्टिविटीज होती हैं। जावेद भाई, ये वाली जो आपकी रिक्वेस्ट है ना, हम गवर्नर जो नए आए ना, हम उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ज़रा नरगिस मेमन के पास आते हैं, हमें दीगर मेहमान जो नरगिस ये बताएं कि ना इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म होता जा रहा है, क्या मरना वरना नहीं है हम लोगों ने? मरना शायद इस खौफ से जो है ना आज का इंसान बहुत पीछे चला गया है, क्योंकि अगर उसको ये खौफ हो ना कि मरना है और मरने के बाद आपको अल्लाह ताला को जवाब देना है। मैं तो ये कहता हूँ, हमें तो मौत रोज आती है। बिल्कुल, पूछे क्या, वो नींद नहीं करते हम, वो सुबह उठते हैं तो फिर जिंदगी में होते हैं, बिल्कुल क्या पता हम उठे ही ना, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मैं समझती हूँ कि रिश्तों का तकद्दुस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट भी जब हमारी एक टॉपिक पे बात हुई थी तो हमने यही कहा था कि देखिए अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ फरमा देंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ होगा जब तक बंदे खुद जो है उसको माफ़ ना करें। बहुत नाजुक मसला है, तो उसके लिए केयर भी बहुत करनी है और हिसाब तो होगा। उलमाए इकराम तो हमारे बेचारे अपने मेंबरों से बताते रहते हैं, हम लोगों को असर क्यों नहीं हो रहा? शायद हमारे अच्छे और बुरे की तमीज़ ही खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसा, हलाल हराम पता ही नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ महज एक सांस लेने को जिंदा रहना नहीं कहा जाता, ठीक है ना। एक जो जीता जाता किसान होता है ना, उसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो इंसानियत होती है। इंसानियत के बगैर कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता मीडिया है पर्सन तमाम ही मकातिब फ़िक्र से आप लोगों का हमारा मिलना होता है, कोई तगड़ा कोई कड़वा मैसेज देना। बस यही कहूँगी मीडिया पर्सन के हिसाब से कि बहुत जेलसी है इस फील्ड में, है ना, बहुत ज़्यादा जेलसी है। और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि किरदार तक बात आ जाती है, ठीक है। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो प्लीज़ ठीक है, आपका हक है आगे बढ़ने का,
لیکن آپ صحیح طریقے سے لیگل طریقے سے آگے بڑھیے, نہ کہ یہ کہ آپ کسی کو گرا کے پھر اوپر بڑھیے. اور وہ بھی آپ اس کی کردار کشی کر کے گرائیں گے, بالکل کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے نا, تو یقیناً اس میں کچھ کمی ہے. اس میں کچھ کمی ہے. بہت بہت بہترین بات, بہترین میسج. اور ایک وقفے کا جی ہمیں کہا جا رہا ہے, اور وقفے کے بعد ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک اور صاحب سے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد رحمت کا مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان رحمت کا مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی پرسنالٹی نے, میں اگر ان کی بات کروں ساجد بھائی آپ کو بتاؤں, اور جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہوں گی نا اسپیشلی وہ ذرا زیادہ خوش ہونے والی ہیں اس ٹاپک سے, کیونکہ میری اماں کا بھی ایک بڑا شوق رہا ہے گارڈننگ کا, کہ پودے لگائے جائیں, اور یہ تو ویسے بھی ہمارے ایٹماسفیئر کے لیے, ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. لیکن وین اٹ کمز ٹو ہوم گارڈننگ, تو کس طرح سے آپ اپنے گھر کے چھوٹے سے کچن میں گارڈننگ کر سکتے ہیں. کچن میں, ہاں, تو کچن میں تو گرمی زیادہ ہوتی ہے. اب وہ یہ سارے سوال آپ ان سے پوچھیے گا, اس لیے ہم نے ان کو آج بلایا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے کچن میں گارڈننگ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں وہ گارڈننگ کے حوالے سے سیشنز بھی کرتے ہیں, اور میرے خیال سے کوئی 45-50 سال سے جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. ان کا شوق ہے, پاٹس وغیرہ بھی اپنے خود ہی وہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, اور اس پہ وہ پودے لگا رہے ہوتے ہیں. مرغوب علی صاحب, السلام علیکم. مرغوب صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اور سب سے پہلے تو یہ ساجد بھائی نے بھی ایسے سوال کیا, گرمی میں کیسے پودے اگ جاتے ہیں کچن میں؟ کچن میں تو وہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ہائی ہوتا ہے تو مرجھا جائیں گے, اور پھر سیکنڈ اسی میں ایڈ کر, دھوپ بھی نہیں ہے وہاں. کچن گارڈننگ کا مقصد یہ غلط لے لیا ہے کہ کچن کے اندر پلانٹیشن ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہاں البتہ کچھ انڈور پلانٹس ہیں تو وہ آپ کچن کے اطراف آس پاس ڈیکوریشن میں رکھ سکتے ہیں. لیکن کچن گارڈننگ پہ بات کریں گے تو کچن گارڈننگ میں استعمال ہونے والی چیزیں جو کچن میں یوز ہوتی ہیں, آرگینک چیزیں, سبزیاں, اور ان کے بیج بھی ہمیں کچن سے مل جاتے ہیں. لیکن وہ کچن کے قریب جہاں روشنی آتی ہو, تھوڑی دھوپ آتی ہو, وہاں کے اوپر وہ گرو کرتے ہیں. بالکل کوئی بھی پودا بالکل این کچن کے اندر چلنا مشکل ہے. انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے, نہیں سروائیو اور پھر وہ واپس مطلب وہ جو کچن کی جو وہ جو جہاں ایگزاسٹ ہوتا ہے, اور یہ جو ونڈو ہے جہاں سے یا کہیں سے دھوپ آ رہی ہو, ہاں نہیں تو وہ, ہاں ایسی ونڈوز جہاں دھوپ روشنی آتی ہو وہاں تو آپ کر سکتے ہیں, وہ بھی کچھ مخصوص چیزیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ کچن سے متعلق کچن گارڈننگ میں چیزوں کو زیادہ تر تھوڑا دھوپ اور روشنی ان کو ملنی کوئی چاہیے. ٹیرس ہو, کوئی بالکونی ہو, کوئی وال پہ ورٹیکل گارڈننگ کر لیں آپ. کتنے اقسام کے پودے اور کتنے اقسام کی ہم گارڈننگ کر سکتے ہیں کچن کے؟ جی کچن گارڈننگ. کچن میں تو آپ یہ جو آپ کی جیسے کچھ تو 60-50% تو سیڈ ایک تو آپ کو کچن سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کچن میں آپ ویجیٹیبلس یوز کر رہی ہیں اس کے آپ بازار سے مارکیٹ سے بائی کرتے ہیں. تو سب سے آسان ان لوگوں کے لیے جو بگنرز ہوتے ہیں, جو شوق رکھتے ہیں, تو ان کے لیے سب سے آسان چیز ہوتی ہے پالک. بہت آسانی سے گرو ہوتا ہے, اور 1 سے 1.5 مہینے کے اندر نا اچھا آپ کو پالک ملنا شروع ہو جاتا ہے استعمال کے لیے. خاص کر رمضان کے حوالے سے تو لیڈیز کو یہ چاہیے. جینٹس تو آؤٹ ڈور زیادہ بزی ہوتے ہیں تو وہ تو نہیں کر سکتے اس کو اتنا جتنا اچھا خواتین کر سکتی ہیں. انہیں چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے جیسے اور تیاریاں ٹھیک ہے کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں, اسی طرح سے وہ اگر ان کچھ چیزوں کی جس میں دھنیا ہے, پودینہ ہے, مرچیں, ٹماٹر, پالک ہے, ان چیزوں کو وہ لگائیں 1.5 مہینے پہلے, تو وہ اپنے کچن سے رمضان میں افطاری اور دیگر استعمال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کیا بات ہے, زبردست. پودے لگانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو میں سمجھتی ہوں ریما کی طرف اگر ہم آئیں تو یہ ریما نے بھی ایک پودا ہی لگایا جو اب تناور درخت بن گیا ہے. تو یہ جو پودا لگا, یعنی کہ جو آپ نے سوچا کہ میں یہ بیڑا اٹھاؤں کہ لوگوں کو کس طرح سے میں فیمیلز کو ایگزبٹ کر سکتی ہوں, یہ کیسے خیال آیا؟ اور ایک اور سوال ہے جو ہر پاکستانی کے دل کا سوال ہے
پیسے کیا لگیں گے. یہ بھی بہت ضروری ہے. پیسے, وہ ہمارا لیڈیز یہ پوچھتی ہے کہ میں تو آؤں, پیسے پہلے بتائیں. پیسے پہلے بتائیں. اچھا دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اس پروفیشن سے تعلق پچھلے 10 سالوں سے ہے. ٹھیک ہے, میں خود پہلے اس فیلڈ میں آئی. وہ کہتے ہیں کسی کو پہلے آپ نے اگر کوئی پلیٹ فارم دینا ہے تو پہلے آپ اس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, اس کا لرن کرنا پڑتا ہے, تبھی آپ اگلے کو بتا سکتے ہو. اس کے ایکسپیرینسز آپ نے پہلے گین کرنا پڑتا ہے. تو 10 سال ہو گئے ماشاء اللہ مجھے اس فیلڈ میں. تو پہلے تو میں نے ایکسپیرینس کیا, کیونکہ میں ظاہر ہے ایک ہوتا ہے بچپن سے مطلب بہت ساری چیزوں کا شوق تھا, یہ بھی کر لوں تھوڑا سا کچھ اپنے ہی گھر میں, جیسے میں ڈریس ڈیزائننگ کا بہت شوق ہوتا تھا مجھے, تو اسی سے میں نے سوچا کہ چلو میں کچھ اپنی چیزوں کو شوکیس کروں, کوئی ایک پلیٹ فارم ملے جہاں میں جاؤں. تو اس طرح ڈفرینٹ اس میں کیا. پھر میں نے سوچا کہ نہیں, اب میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں دوسروں کو بھی پروموٹ کر سکتی ہوں. تو اس طرح کرتے کرتے ماشاء اللہ 10 سال ہو گئے, تو کافی زیادہ لائک ہنڈریڈز آف پیپل ہیں جو اٹیچڈ ہیں, کنٹینیو جو میرے ساتھ جوائن ہے, اور یہ ایک پراپر ایک آرمی بن چکی ہے ماشاء اللہ ویمن کی اسپیشلی. تو میں یہی کہنا چاہوں گی, جیسے بھی انہوں نے صاحب نے کہا کہ گھر سے یہ ساری چیزیں کریں, گرو کریں, تو وہی والی بات ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کرنا کیسے ہے, کام کس طرح کرنا ہے, لرن کس طرح کرنا ہے. صرف کھانا ہی کہ بھائی ہسبینڈ کما رہا ہے اور آپ کھا رہے ہو, میں کہتی ہوں آپ کو پیسے بتائیں بھائی, پیسے بہت چارجز ہیں, کیا ہیں. دیکھیے چارجز کچھ نہیں ہے, آپ کا ٹیلنٹ ہونا چاہیے. آپ نے چھوٹے اسکیل پہ بھی اگر آپ نے اسٹارٹ کیا ہے, اگر آپ کے پاس میں کہتی ہوں آپ نے 10-20,000 بھی اگر آپ نے جمع کر لیے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اپنی چیز کچھ چھوٹے موٹے بھی آپ نے اگر شوکیس کیا, آپ اس سے گرو کر سکتے ہو. دیر از نو ایشو کہ آپ نے لاکھوں ہی لگانا اور بات کرنا ہے. آپ کے ایگزیبیشن میں آنا ہے, میں نے بھائی آپ نے ایگزیبیشن میں آنا ہے. کیسے آؤں بتائیں. دیکھیے پہلے تو آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے. وہ کیسے ہوگی؟ آپ نے کال پہ آن لائن تھرو ہم ایک فارم دیتے ہیں, آپ نے وہ فارم فل کرنا ہے, ٹھیک ہے. رجسٹریشن کی کوئی چارجز نہیں ہوتے, بٹ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو ہم اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں اس کے بہت منیمل چارجز ہیں, وہ بھی جیسے کہ ٹیبل ہوتی ہے, جیسے 5,000 پر. چلیں جی 5,000. دیکھیں یہ میں آپ کو مین لے کر آ رہا تھا کہ بھائی 5,000 سے اسٹارٹ ہے, اسٹارٹ ہے, آگے بڑھے گا, بڑا اسٹال ہوگا. تو مین چیز پہ اب آئیے میری بہن, چلیں آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. افشین صاحبہ یہ بتائیے کہ ہیلتھ پر بھی ہم نے بات کر لی, اپنے رشتوں پر بھی بات کر لی, اب ذرا ہم آ جاتے ہیں نا کراچی کے انفراسٹرکچر پہ, پاکستان کی ترقی, خوشحالی پہ اور بے روزگاری پہ. دیکھیے سب سے آسان کام ہوتا ہے رونا. یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, بھائی کوئی آپ کو آ کر تھوڑی دے گا. آپ کہتے ہو کہ صفائی نہیں ہے, تو کیا آپ نے اپنے گھر کے باہر کچرا نہیں پھینکا ہوا, آپ وہ اٹھا لیں. دیکھیے حکومت کتنے لوگوں سے بنتی ہے, 200, 250, 300, مگر لوگ کی آبادی کتنی ہے پاکستان میں, کروڑوں کی تعداد میں. رجسٹرڈ ہیں 17-18 کروڑ, مگر اس سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہر بندہ خود اپنے طور پہ کرے گا کہ کچرا نہیں پھینکے گا, چیزیں توڑ کے باہر نہیں پھینک دے گا, ایمانداری سے کام کرے گا. فرض کریں پیٹرول مہنگا ہو گیا, کم ہو گیا, پیٹرول کی قیمت بڑی نہیں تھی مگر پیٹرول پمپ والوں نے خود بخود بڑھا دی, تو یہ حکومت کرنے نہیں آئی. میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, میرے ساتھ تو یہ واقعہ لائیو ہو چکا ہے, جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری جو ایک ادارہ ہے اس کا کلیننگ کا, اس میں بڑی بڑی ڈسٹ بنز جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی میں بات کر رہی ہوں, انہوں نے بڑی بڑی ڈسٹ بنز رکھی ہوئی ہیں جگہ جگہ. اور میں ایک جگہ سے گزر رہی ہوں جی, ایک جناب آئے ہیں, ڈسٹ بن یہاں رکھی ہے, ڈسٹ بن خالی ہے, ڈسٹ بن کے برابر میں وہ کچرا پھینک رہے ہیں. اور میں نے ان کو روکا, مطلب میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ انکل ڈسٹ بن میں پھینک دیں آپ کچرا. تو انہوں نے مجھے یوں کر کے دیکھا کہ بھائی تم کون ہو, میں تو روز یہ کرتا ہوں, میں تو یہی مجھے جواب بھی انہوں نے دیا کہ میں یہیں پھینکتا ہوں, میں یہیں پھینکوں گا. تو میں نے اس پہ یہ کہتے ہوئے میں نکلی ضرور, میں نے بولا آپ جیسے لوگ ہوں گے نا تو ہماری قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل. دیکھیں آسان ہو گیا ہے لوگوں کو اپنی غلطی, اپنی ذمہ داری کا پوٹلا دوسرے کے سر پر رکھ لینا. حکومت چند 100 لوگوں سے بنتی ہے, مگر حکومت کر کس پہ رہے, کروڑوں لوگوں پہ. تو کروڑوں لوگ اگر صحیح ہو جائیں تو 200-250 لوگ تو وہی والی بات ہے, جیسی عوام ویسا حکمران. آپ حکمران کو چھوڑ دیں, اس کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں, ان کو سائڈ پہ کر دیں. ہو سکتا ہے میری بات سے لوگوں کو اختلاف ہو, مگر میرا یہ کہنا ہے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. پہلے ہمیں دوسرے کو صحیح نہیں کرنا, ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لاسٹ میں کس سے انسپائر ہو کے آپ اس سماجی خدمات میں اور اس میں آئی ہیں؟ دیکھیں وہی والی بھی کمیونٹی کی بات کر دوں. دیکھیں ہم جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں نا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, رول ماڈل ہوگا, آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا یار یہ میں نے ویسا بننا ہے. نہیں, میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا, میں نے صرف اپنے والد کو دیکھا. میرے والد کا اصول تھا کہ اگر کوئی فقیر ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے پیسے نہیں دیتے تھے, وہ کہتے تھے بیٹا آپ دینے. یہ میرے دادا کا بھی طریقہ تھا, یہ میری دادی کا بھی طریقہ تھا. تب سے ہمیں ذہن میں آیا, کوئی سامان آیا دے دیا. اور ہمارے ابا کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی تحفہ بھی دیتا ہے تو اس میں سے بھی
تھوڑا سا فرض کر میرے والد کا جس دن انتقال ہوا اس سے 2 دن پہلے کسی نے ہدیہ بھیجا تھا, عمرہ کر آئے تھے اور انہوں نے آب زمزم کھجور سب بھیجی تھی, تو ابو نے کہا پہلے اس میں سے نکال کر آپ پڑوس میں دے کر آ جاؤ. ساجد بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس کے بلند مقامات عطا فرمائے, اور ہمارے جتنے بھی ایسے آباء و اجداد جنہوں نے ہم میں یہ تربیت ڈالی ہے. آپ یہ دیکھیں آج کل کے ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ اگر دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ گیا ہے یا کوئی آپ کا رشتہ دار آ گیا ہے تو ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں جاؤ ان کو بولو ابھی نہیں ہے. مطلب ہم بچوں کو خود بدتمیزی کرنا ہمارے گھر میں اصول ہے, ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور تم پر بڑا اللہ کا کرم ہے کہ تم سے مانگنے کو اور اللہ ہمیشہ دینے والا رکھے, ہمیشہ بہترین. جاوید صاحب یہ بتائیں کہ ہم کیونکہ سیگمنٹ میں اختتام کی طرف جا رہے ہیں, ایک آپ سے میسج بھی میں لوں گا اور میسج کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی کروں گا کہ یہ جو حکومت ہماری چل رہی ہے, پیٹرول پرائسز میں ان پر تنقید کی جا رہی ہے, قادر پٹیل صاحب نے بھی ان پہ تنقید کی, 5 سال تو یہ کہیں نہیں جا رہے, تو ان 5 سال جب گزر جائیں گے تب کیسا ہوگا پاکستان؟ دیکھیں یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ 5 سال, کیونکہ یہاں پہ حکومتیں ایک تاریخ رہی ہے حکومتوں کی کہ وہ 2.5 سال میں بھی گئی ہیں, 2 سال میں بھی گئی ہیں, 3 سال میں بھی گئی ہیں, اور صرف مشرف صاحب کے بعد جو میاں صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جس نے 5 سال پورے کیے تھے, وہ 18ویں ترمیم پاس کی تھی جس میں صوبوں کو خود مختار کیا گیا تھا. تو یہ تو پاکستان میں کہنا بالکل بیجا ہوگا کہ 5 سال تک کہیں نہیں جا رہی, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اگر یہ 5 سال اسی طرح چلتی رہی تو آپ اندازہ کر لیں کہ 5 سال کے بعد ملک کا کیا حال ہوگا. اس وقت جو پوزیشن ہے, کیونکہ اس وقت بھی تقریباً اسی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو 4 سال ہو گئے, نگراں گورنمنٹ بھی انہی کی تھی, اور نگراں گورنمنٹ میں کاکڑ صاحب تھے نگراں وزیر اعظم, اور اب شہباز شریف صاحب ہے. ان کی قابلیت کا میرے خیال سے تقریباً پورا پاکستان ہی جانتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جس گورنمنٹ کو آپ نے رجیم چینج کیا تھا اور جس پہ جو الزامات لگائے تھے, تو اگر اس پہ بھی برقرار رکھتے ملک کو تو پھر بھی شاید لوگوں کو صبر ہو کے چلیں, ادھر انہوں نے مہنگائی کو روک دیا, ادھر بہت ساری چیزوں کو روک دیا. لیکن آج بھی اگر آپ پرائم منسٹر کی ان کے کسی کی پارٹی کے بیان سنیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب وہ خان صاحب بھائی خان صاحب تو آپ نے قصہ پارینہ ہو گئے, قصہ پارینہ نہیں ہوئے, وہ اس وقت ہوٹ بنے ہوئے, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ پوری پاکستان چاہے وہ اندرون ملک پاکستانی ہو بیرون ملک پاکستانی ہو, اگر کسی کو امید ہے کہ ملک کے لیے اگر کچھ بہتری ہو سکتی ہے. اچھا آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں جو پاکستان کی پوزیشن ہے کہ اب آپ کو قرضے دینے کے لیے بھی کوئی راضی نہیں ہوتا, آپ سے پہلے چیزیں مانگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ چیز ہے یہ دے دیں تو ہم آپ کو. ابھی دیکھیں جاوید بھائی آپ بڑے معصوم ہیں, آپ نے تو منع کیا تھا IMF کو کہ ان کو پیسے نہیں دینا. دیکھیں ہمارے کہنے سے کسی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, انسان کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے. آپ آج آپ خان صاحب کو لے کے آ جائیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہی پاکستان ہوگا, یہی لوگ ہوں گے, کیونکہ اس کی وجہ کہ دیکھیں باہر ملکوں کی اکثر بیشتر جیسے ابھی افشین صاحبہ نے باہر ملکوں کی مثال دی, تو باہر بچے کو اسکول کے زمانے سے مطلب ان کے ہاتھوں میں, کیوں میں نے بھی باہر تھوڑا سا ٹائم گزارا ہے کہ وہ اسکول کے بچوں کو تھیلی دے کے ان سے کوڑا جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈلواتے ہیں, اور جیسے ابھی افشین صاحبہ نے کہا ہمارے والد صاحب, تو یہ بزرگ تربیت دیتے ہیں یا پھر اسکول کی تربیت. میں کہتا ہوں کہ 18 سال میں جو شناختی کارڈ اور جو بچوں کو خود مختار کیا جاتا ہے کہ 18 سال سے پہلے اگر آپ نے ان کی تربیت صحیح کر دی تو اس کے بعد آپ ان کو دنیا کی کسی کونے میں چھوڑ دیں, وہ کبھی بگاڑ کی طرف جائیں گے, ہمیشہ پازیٹیو کی طرف جائیں گے. اور دیگر مہمانوں سے بھی میں مرغوب صاحب سے نا میسج بھی لوں گی, میسج کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو پلانٹس ہم لگاتے ہیں یا گارڈننگ کرتے ہیں اس سے جسمانی اور ذہنی صحت ہماری کتنی اچھی ہو جاتی ہے, ذرا یہ بھی بتائیے لوگوں کو. جب آپ پلانٹس پہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نیچر کے قریب ہیں, بالکل نیچر سے محبت کرتے ہیں اور نیچر کے ساتھ ہیں. تو جب ہم نیچر کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں ایک الگ ہی سکون, ایک الگ خوبصورتی, اور ایک ہمارا ذہن اس میں بہت بزی ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تجربات بھی رہے, مشاہدات بھی رہے میرے, کہ جو ڈپریشن میں میڈیسنز یوز کرتے ہیں, مختلف ایکسرسائزیں کرتے پھر رہے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں ٹیکنیکس اس کے لیے, لیکن کبھی آپ اس چیز کو خود سے آزما کے دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سنی سنائی بات, آپ خود اس کو آزما کے دیکھ لیں. جب بھی آپ اس گارڈننگ میں انوالو ہو جائیں گے تو یہ نیچر جو ہے نا وہ آپ کو اپنے ساتھ کر لے گی اور آپ نیچر کے ساتھ ہو جائیں. بہترین سر, نیچر میں رہیں,
اور نیچر سے محبت کریں. باقی دنیا آپ کو ساری فضول بیکار ہاں بات ہے. مروی صاحب سے ایک کوشچن ہے. ایک مت ہے کہ اگر منی پلانٹ کا پودا چوری کر کے لگایا جائے تو زیادہ بڑھتا ہے, یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کہاوت یہ والا یہ ہم بات جو ہے وہ بریک میں کر لیں گے. یہ سوال جو ہے نا ہر چینل پہ مجھے فیس کرنا اب اس کا آپ ڈیٹیل میں افشین صاحبہ کو جواب ایک لمبی سٹوری ہے. جی کیسے کچھ بھی نہیں ہے کہ منی پلانٹ بس آئے گا. ذرا ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہے, سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہے. ہاں دیما, کیا پلانز ہیں آگے فیوچر کے, ایس آر ایونٹس کو کس طرح سے اور آگے لے کے جانا ہے, اور خواتین کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ بھائی دیکھیں, ایک تو میں آپ میسج یہ سب سے پہلے دینا چاہوں گی کہ اپنے گھر کی خواتین کو خود مختار بنائیں, ان کو امپاور کریں, کیونکہ اللہ نے اتنی ایسی خصوصیات رکھی ہیں عورتوں میں کہ وہ کمپلیٹ, کہتے ہیں نا ایک کمپلیٹ پیکیج ہے ایک عورت, کہ وہ گھر کے ساتھ ساتھ, گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ باہر کی چیزوں کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتی ہے. تو ان کو امپاور کریں, اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو عورتیں نہیں کر سکتی. زبردست, بہت اچھا میسج آپ کا. اور دیگر سیگمنٹ کی طرف جائیں گے ہم سر, وقفہ چاہیں گے, وقفے کے بعد ہم دیگر سیگمنٹ میں ملتے ہیں. رحمت کا سمان مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان رحمت کا سمان مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان. عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہیلدی رمضان کے سیگمنٹ میں ہم انٹر ہو چکے ہیں, اور یہ وہ سیگمنٹ ہوتا ہے ڈے فرسٹ سے لے کے آج 25واں روزہ ہے, اور ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ڈفرینٹ ڈاکٹرز ڈفرینٹ ٹاپکس ریز کیے جائیں تاکہ آپ لوگوں تک بہتر رہنمائی پہنچ سکے, اور کس طرح سے آپ رمضان المبارک میں اپنی صحت کو اور مزید بہتر بنا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کنسرنز ہمیں بھی بہت ہیں بھائی, ہم بھی اپنے کچھ سوال ہوتے ہیں جو ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. سو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں, ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بالکل, لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہیلدی رمضان کا سیگمنٹ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کو دکھایا جاتا ہے لرننگ لیبارٹریز فرانس کی جانب سے. اور لرننگ لیبارٹریز ایک, میں ہمیشہ کہتی ہوں, ایسا ایک درخت ہے جہاں سے آپ کو بہت سارے پھل ملتے ہیں, اور آپ اپنی زندگی میں میڈیسنز ایڈ کر کے, اور بہت ساری ان کی ایسی چیزیں, ایسی دوائیاں, ایسے ڈراپس, ایسے ٹیبلٹس ہیں جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. ڈائمنڈ پروڈکٹ تو ہمارا ہے ہی ریکسوروبیا, جس کی ہم بات کرتے ہیں, ایون دو اپنے ہر ہی شو میں بات کر رہے ہوتے ہیں ریکسوروبیا کے بارے میں, کہ اگر آپ ایکٹیونیس آپ کی تھوڑی کم ہو گئی ہے, رمضان المبارک میں آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی ہو گئی ہے, آپ لگ رہے ہیں یار میں روزہ رکھ رہا ہوں, ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے, میں ایکٹیو نہیں رہ پا رہا, مائنڈ میرا پراپر جو ہے وہ سیٹ نہیں رہ پا رہا, تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, بچے ہوں, بڑے ہوں, بوڑھے ہوں, کوئی بھی آپ ایزیلی ریکسوروبیا یوز کر سکتا ہے, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. جس ٹاپک کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں, ویسے تو ہم مذاقتاً یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی پوچھ لے کہ یار اب تمہاری سر میں درد کیوں ہو رہا ہے, تو بولا یار بیوی نے شاپنگ کی ڈیمانڈ کر دی, بیوی نے یہ ڈیمانڈ کر دی, بیویوں کی وجہ. نہیں یار, ایسا نہیں ہے, صرف بیویوں کی وجہ سے آپ کو سر کا درد نہیں ہوتا, اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو سر درد ہو جاتا ہے. اور یہ سر درد جو ہے وہ پھر وہ ایک کامن کیا نام ہے, ہر کوئی آج کل بولتا رہتا ہے یار مجھے مائیگرین ہو رہا ہے, مجھے مائیگرین ہو رہا ہے. پتہ ان کو ککھ نہیں ہے کہ آپ کو سمٹمز ہیں بھی مائیگرین کے یا نہیں ہے, آپ کو مائیگرین ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, لیکن آپ نے بس کہہ دینا ہے کیونکہ آپ نے سنا ہے. تو یہ جو میتھس ہیں, یہ جو آپ لوگوں کی کوئریز ہیں, یہ کلیئر کرنے کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں جی مائیگرین کے ٹاپک پہ, کہ یہ کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. اور اس کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ایک بہت اچھی ڈاکٹر جو کہ آپ کو آج بتائیں گی مائیگرین کے حوالے سے ساری چیزیں. لرننگ لیبارٹریز فرانس کی ہماری مہمان ڈاکٹر فریہ ناز. السلام علیکم ڈاکٹر فریہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ, میں یہ آج کل یہ ٹرمینالوجی ایسی ہو گئی ہے کہ لوگوں نے صرف نام سن لیا ہے مائیگرین کا, اب ان کو نارمل سر درد بھی ہوتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر ہوتے ہیں ہمیں مائیگرین ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ بیسک جو نارمل سر درد ہوتا ہے اس سے مختلف کیوں ہے مائیگرین, اور مائیگرین ہے کیا؟ دیکھیں, جو مائیگرین ہے نا وہ ایک بالکل الگ چیز ہے عام سر درد سے. صحیح. عام سر درد میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو عام سر درد ہوگا تو وہ صبح سے کھانا بھی کھا رہا ہوگا, اس نے ناشتہ بھی کیا ہوگا, کھانا بھی کھائے گا, اور اپنے باقی جو کام ہوتے ہیں دن کے وہ آرام سے کر رہا ہوگا. بس وہ یہ کہے گا کہ کمپلین کرے گا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. لیکن مائیگرین جو ہے وہ بیسیکلی جو ایک دماغی اور اعصابی جو ہے نا وہ نیورولوجیکل بیماری ہے. اس میں جو ہے نا وہ بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ اپنے تمام کام جو ہے وہ پرفارم کرے,
اور وہ کھانا بھی کھائے. اس میں بالکل جو ہے وہ ایک فوٹو فوبیا بھی ہو جاتا ہے اس کو اور فونو فوبیا بھی ہو جاتا ہے. اچھا اوکے. یعنی کہ وہ نہ کچھ سننا برداشت کرتا ہے نہ کچھ دیکھنا برداشت کرتا ہے. تو مائگرین جو ہے وہ بالکل ایک الگ جو ہے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عام سر درد سے اس کو بالکل جو ہے وہ ریزمبلنس دیتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. عام سر درد میں آپ بالکل نارمل جو ہے وہ رہتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ روشنی پریشان نہیں کرتی, آپ کو جو ہے وہ آواز کسی کی پریشان نہیں کرتی, ڈسٹرب نہیں کرتی. لیکن اگر کسی کو مائگرین ہوتا ہے تو وہ کہے گا کہ جو ہے نا کہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہے وہ بھی اسے بری لگے گی. وہ بھی کہے گا آپ جو ہے نا اس کو ہٹا دو. روشنی یا کوئی اس کے روم میں چل کر آ رہا ہے تو وہ اس کو چلنے کی آواز بھی آئے گی کیونکہ اس کے سینسز بڑھ جاتے ہیں سننے کے. تو اس میں جو ہے وہ اس کو ہر چیز میں پین ہو رہا ہوتا ہے. تو مائگرین جو ہے وہ بالکل ایک الگ ہے, اس میں اور نارمل سر درد بالکل الگ ہے. ایسا ہی ہے. اور مائگرین آدھے سر کا جو درد ہے ہم اس کو مائگرین کہتے ہیں. اگر آدھے سر کا درد ہے اور اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ فوٹوفوبک بھی ہو رہا ہے اور فونوفوبک بھی ہو رہا ہے, یعنی کہ اس کو جو ہے وہ آواز سے بھی مسئلہ ہو رہا ہے اور روشنی سے بھی مسئلہ ہو رہا ہے, یا اگر اس کو پورے سر کا بھی درد ہو رہا ہے اور یہ دونوں علامتیں ہیں اس میں کہ اس کو جو ہے وہ مطلب اگر وہ روشنی نہیں دیکھ پا رہا یا جو ہے وہ کچھ کھا نہیں پا رہا یا کسی بھی آواز سے اس کو جو ہے وہ اس کا جو درد ہے وہ اور ٹریگر کر رہا ہے یعنی کہ بڑھ رہا ہے, ہاں, تو وہ آپ اس کو پورے سر کے درد کو بھی جو ہے وہ آپ مائگرین ہی کنسیڈر کریں گے اگر اس کے ساتھ یہ تمام جو سمٹمز ہیں وہ موجود ہیں. اچھا سمٹمز پہ ہم نے بات کر لی, وجوہات پہ ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کون سی وجہیں ہیں جن کی وجہ سے مائگرین کا مسئلہ آپ کو پیدا ہو سکتا ہے. دیکھیں وجہ تو آج کل کے دور میں بہت ساری ہے. ایڈلٹس میں بھی ہے, بچوں میں بھی ہے, مطلب ینگ ایج میں. اگر آپ ینگ ایج کی بات کریں تو جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی, تو جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی دن رات پڑھ رہے ہیں, یا اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, یا پھر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو پڑھنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے, اسٹریس ہو جاتا ہے. جی, تو مختلف قسم کے اسٹریس کی وجہ سے بھی یہ ہو رہا ہے. صحیح. اس کے علاوہ ایڈلٹس میں بھی آپ کریئر کو لے کر جاب کے مسائل ہوتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ ہارمونز کا بھی باڈی کا مسئلہ ہوتا ہے, یعنی میڈیکل ٹرمینالوجی کی وجہ سے بھی کسی چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. صحیح ہے. جینیٹیکلی بھی ہے یہ. اوکے, اچھا جینیٹکلی بھی ہے. بالکل صحیح. اگر آپ کی فیملی میں ہے تو پھر یہ آپ کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. صحیح, یعنی کہ بھائی میری بھی نالج میں آج اضافہ ہو رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, سیکھنا چاہیے کہ آپ کو جینیٹکلی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کے گھر میں ہے, پیرنٹس میں سے کسی کو ہے, تو آپ میں بھی یہ ہو سکتا ہے. کیا کس طرح سے کیور کر سکتے ہیں؟ مائگرین ہو رہا ہو تو کس طرح سے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس جن کو جو ہوتا ہے کہ وہ درد کی شکایت کے ساتھ آتے ہیں سر کہ ہمارے سر میں درد ہے, اور یہ جو ہے وہ سر کا درد بار بار اگر ہو رہا ہے اور ان کے تمام سمٹمز جب ہم لیتے ہیں تو تمام سمٹمز جو ہیں یا تو اگر نارمل سر کے درد کے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ مائگرین والے سمٹمز جو ہے وہ اگر ہمیں پیشنٹ بتا رہا ہوتا ہے تو پھر بہت ساری دوائیاں ہیں, لیکن جو ہے وہ میں نے اپنے بہت سارے پیشنٹس کو اور بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ لیننگ کی جو پیفیکس ڈراپس ہیں اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. صحیح, یہ بھی ڈراپ فارم میں؟ بالکل ڈراپ فارم میں آپ 10 to 15 ڈراپس جو ہے وہ استعمال کریں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری مختلف جو میڈیسنز ہیں ہماری ہومیوپیتھک کی, ان تمام کو ملا کر ایک کمپاؤنڈ بنایا گیا, جیسے جلسیمیم ہے اور سائکلامن ہے, آئرس ہے, روٹا ہے. اب روٹا جو ہے وہ اس طرح کی میڈیسن ہے کہ آنکھوں پہ جب زور پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے جو سر میں درد ہوتا ہے تو ہم اس میں جو ہے وہ روٹا اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں. لیکن اس میں لیننگ کے پیفیکس ڈراپ میں جو ہے نا وہ یہ انکلوڈیڈ ہے. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اسٹڈی کے اسٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہے, اب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کی بہت زیادہ اگر آپ پڑھتے ہیں یا اسکرین ٹائم آپ کا بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے, اس سے آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو پھر ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں میڈیسن, لیکن اس میں پیفیکس میں جو یہ لیننگ کا ڈراپ ہے اس میں پورا ایک کمپاؤنڈ انہوں نے بنایا ہے, بہت اچھا ہے یہ. تو اس میں تمام کمبینیشن میڈیسنس کو ملا کے جو کمبینیشن بنایا ہے وہ ہر قسم کے سر درد کے لیے بہت بہترین ہے. صحیح. اچھا ایک سوال جو میں پوچھنے جا رہی ہوں, بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے دشمن بھی میرے بن جائیں کیونکہ میں سوال کرنے جا رہی ہوں چائے کے حوالے سے. چائے, کافی یا کیفین بھی ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کو مائگرین ہو سکتا ہے, یا مائگرین ہو اور آپ یہ چیزوں کی انٹیک کریں تو وہ اس کو متاثر ہو سکتا ہے؟ مائگرین کو جو ہے نا وہ ٹریگر کرتا ہے کیفین, ٹھیک ہے, کہ بڑھاتا ہے. اگر آپ کوئی بھی چیز جو ہے جب آپ کو مائگرین ہو رہا ہو اور اگر آپ چائے یا کافی یا کسی بھی قسم کی کیفین جو ہے وہ لیتے ہیں تو آپ کا درد بڑھے گا. تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا, جب مائگرین ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کھانے کو اور جو ہے وہ پینے کے لیے اس کو ڈیزائر نہیں ہو رہا ہوتا. یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگوں نے یہ بنا لیا کہ سر میں درد ہو رہا ہے چائے بنا دو, مطلب نارمل سر کا درد بھی ہو رہا ہے چائے بنا تو چائے پینے سے سر کا درد صحیح ہو جائے گا. وہ ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے
کہ ہم چائے پئیں گے تو جو ہے نا ہمارا درد ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. مائگرین والا پیشنٹ چائے پی نہیں سکتا. عام سر درد اگر ہو تو وہ چائے پی کے وہ تھوڑی سی آنکھیں بند کرتے ہیں, ریلیکس ہوتا ہے. لیکن جو ہے وہ مائگرین میں آپ کو وہ جو کیفین ہے وہ آپ کے ٹریگر کر رہی ہے, تو آپ کا درد کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے, آپ کو اور زیادہ درد شروع ہو جائے گا مائگرین میں. تو مائگرین کا پیشنٹ جو ہے وہ کیفین استعمال نہیں کر سکتا. بھائی سن لیں آپ لوگ, نیشنل ٹی وی پہ آپ لوگ سن رہے ہیں بات, ہزاروں نہیں بلکہ میں کہہ رہی ہوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ چائے مائگرین کے جو مریض ہیں, مائگرین اگر آپ کو ہو رہا ہے تو کیفین, کسی بھی قسم کی آپ کیفین اگر انٹیک کرتے ہیں تو اس سے آپ کا درد مزید اور بڑھ جائے گا, کم نہیں ہوگا. اچھا غذا کی طرف بھی آ جاتے ہیں تھوڑا, کیا آپ کچھ پرہیز ورہیز ہیں کہ اگر مائگرین ہو رہا ہو تو ہم یہ چیزیں نہ کھائیں تاکہ ہم تھوڑا بہتر رہ سکیں؟ جو یہ فاسٹ فوڈ ہے نا یہ بہت زیادہ ٹریگر کرتا ہے مائگرین کو. اوکے, کہ اگر آپ کو مائگرین کا مسئلہ ہے تو آپ نے ہیلدی فوڈ کی طرف آنا ہے. صحیح. اگر آپ ہیلدی فوڈ کھائیں گے تو آپ جو ہے وہ ہیلدی رہیں گے. ویسے بھی بہت ساری بیماریاں جو, اچھا کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی بیماری سے لنک کرتی ہے, کہ اگر آپ کو کوئی ایک مسئلہ ہوا ہے تو پھر وہ دوسرا مسئلہ اگر ہو رہا ہے تو وہ لنک ہے. اب جیسے مائگرین ہے, مائگرین میں جو ہے وہ وامٹنگ ہوتی ہے. وامٹنگ کرنے کے بعد یا جو متلی کی کیفیت ہوتی ہے اس کے بعد پیشنٹ اگر اس کو وامٹنگ ہو جاتی ہے, الٹی ہو جاتی ہے, تو اس کو تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, کہ اس کو اچھا فیل ہوتا ہے کہ اب جو ہے ہاں تھوڑا سا وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ پھر مائگرین جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اگر وہ میڈیسن نہیں لے گا. اچھا, تو اب یہ جو وامٹنگ ہے یہ ایک الگ بیماری ہے, لیکن یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, مطلب ایک جو ہے نا لنکڈ ہے. بہت ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ لنکڈ ہوتی ہیں. اب یہ کچھ کسی قسم کے پین ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ فیور آنا, یہ کنیکٹڈ ہے دوسری بیماریوں سے. تو اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ اچھی غذا نہیں لیں گے تو آپ کی باڈی ہیلدی نہیں رہے گی. آپ کو اپنی باڈی کو ہیلدی کرنا ہے. آپ کو باڈی کس طرح ہیلدی کریں گے کہ آپ نے بہت زیادہ پانی پینا ہے. آپ کو مائگرین جو ہے وہ بہت زیادہ پانی اگر آپ پئیں گے تب بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر بیماری میں جو ہے نا وہ آپ کو ہیلدی ڈائٹ لینی ہے. ہیلدی باڈی کے لیے آپ کو, اپنی باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے آپ کو ہیلدی چیزیں لینی ہیں. اب آپ اگر جنک فوڈس لیں گے تو جنک فوڈس ویسے ہی مائگرین کو ٹریگر کر رہا ہے, تو پھر آپ کی اور بھی مسائل جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. تو آپ نے جنک فوڈ بالکل اوائڈ کرنا ہے مائگرین کے پیشنٹ ہیں اگر آپ تو. اور آپ ہیلدی جو ہے وہ گھر کا کھانا کھائیں یا پھر ہیلدی فروٹس لیں, اور باقی جو چیزیں ہیں دہی ہے اور جو اس طرح کی چیزیں, ڈیری پروڈکٹس, باہر کی جو یہ مطلب جو میدے کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی اوائڈ کرنا ہے. اچھا لاسٹ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مائگرین کیا آنکھوں پہ بھی ایفیکٹ ہو جاتا ہے مائگرین کا, کی آئی سائٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ بالکل, آنکھوں میں دھندلاہٹ آ جاتی ہے. صحیح. اور ویک ہو جاتی ہیں آئیز, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ بار بار اس کو یہ کمپلین آ رہی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, آنکھوں تھرتھراہٹ والا درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر فریہ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہمیں بتایا ساری چیزوں کے حوالے سے, مائگرین کے حوالے سے, اور بہت اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کیا. اچھا اب ڈاکٹر فریہ تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف اس. ہمارے ہیلدی رمضان کے سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام کو پہنچ گیا. آپ ہماری لرننگ لیبارٹریز فرانس کی مہمان ہیں, آپ کے ساتھ ایک زبردست سا گفٹ ہیمپر جائے گا, یہ آپ کے لیے ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور آپ تمام لوگ بھائی سب سے پہلے تو یہ جو مجھ پہ راز کھلا چائے والا, اس کو بھی نوٹس کریں اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہیلدی رکھیں اور ہیلدی ڈائٹ لیں. ہیلدی رمضان سیگمنٹ کا مقصد بھی یہی ہے. کل بھی ہیلدی رمضان کے سیگمنٹ میں کچھ ایک نئی ڈاکٹر یا کوئی بھی نیا ڈاکٹر ہوگا جن سے ہم بات کریں گے ڈفرینٹ کچھ ٹاپکس پہ. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے تھوڑی دیر بعد کچن میں میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. عبادت رمضان جاری ہے. رحمت کا مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان. عبادت رمضان کی کچن میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بھی یقیناً کچھ اسپیشل بن رہا ہوگا, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جی آج 25 رمضان المبارک ہے. عبادت رمضان کے کچن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیک پارلر دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ. بیک پارلر کے ڈفرینٹ فلیورز ہیں جو کہ آپ اپنے دسترخوان پر سجا سکتے ہیں, آپ اپنے کچن میں ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اپنے دسترخوان کی زینت مزید بڑھا سکتے ہیں. دسترخوان کی زینت بڑھانے کا اگر اور بھی آپ کا کچھ موڈ ہو, کچھ آئیڈیا ہو, تو آپ یہ کریے کہ آپ نیو یارک پیزا منگوا لیجئے. 21 انچ سائز پیزا ہے آپ کے افطار دسترخوان پہ, اور مزے کا اور مزیدار اور اچھے سے جو ہے وہ افطار دسترخوان کو آپ سجا سکتے ہیں.
اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا روزہ رکھ کے ہو جاتا ہے ذہنی توازن خراب. اب ذہنی توازن جن کا خراب ہو جاتا ہے وہ ظاہر ہے ان کو کچھ ایسا ہیلدی ملنا چاہیے پینے کے لیے جس سے ان کی ہائیڈریشن کم ہو اور وہ تھوڑا سا نارملائز ہو جائے. تو میں بات کر رہی ہوں گرینو کرافٹڈ بیوریجز کی. گرینو کہتا ہے گیٹ نرشنگ گیٹ گوئنگ. گرینو کے ڈفرنٹ کسٹمائز فلیورز ہیں جو آپ ان کی آؤٹ لیٹ پہ جا کر انجوائے کر سکتے ہیں. اور ہم آج کیا انجوائے کرنے والے ہیں یہ ہمیں بتائیں گی شیف صبا جواد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ 25واں روزہ ہو گیا, 25 دن کا ساتھ ہو گیا ہے ہمارا, اور ابھی تو مینی مور ٹو کم, بہت سارا آگے بھی ساتھ رکھنا ہے. لیکن مجھے ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ آج جو بن رہا ہے نا یہ کچھ کالے چنے کی چاٹ بن رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بھائی ہمارے وائس پریزیڈنٹ بلال کریم آج عید کروا دی ہم نے آپ کی. ان کو بہت پسند ہے بھائی, وہ کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں بڑے ہیلدی ہوتے ہیں. بالکل یہ تو ہے. تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. کیا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اچھا سب سے پہلے ہم نے چنے بوائل لے لیا. آج میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے, آواز سے بھی لگ رہا ہوگا. ہوتا ہے. تو یہ ہم نے انیے لے لیے ہیں, یہ کاٹی ہیں. ٹمیٹوز ہے میرے پاس, ہرا دھنیا, یہ املی کی چٹنی ہے, اور اس میں ہم بیک پارلر کی بھی املی سوس یوز کریں گے. اوکے صحیح ہے. چاٹ مسالہ, سالٹ ہے, یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے, اور پاپڑی. ہاں یہ پاپڑی ہے, اور اس میں نے تھوڑی سی نا ریڈ چلی پاؤڈر بھی ڈالا ہے. یعنی کہ آج چلی فلیکس آ گئے. دیکھنے دو مجھے. لال مرچ آ گئے بھائی, آ گئے. چلی فلیکس کی واپسی ہو گئی ہے. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا سب سے پہلے ہم پین رکھیں گے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہمیں آئل چاہیے. اچھا اس میں ہم کیا فرائی کر رہے ہیں ویسے یہ تو بتائیے. اس میں کچھ لوگ بناتے ہیں کچے چنے, جو مطلب کچے چنے نا سینس کے کچی چیزیں سب ڈال کے اور ایسے چاٹ مکس کر لیتے. ہم یہ بنائیں گے تھوڑی سی تڑکے والی چاٹ. صحیح, تڑکے والی چنے کی چاٹ. چنے, ہاں بہت اچھا. اچھا اس میں ہم املی سوس یوز کریں گے. جی بیک پارلر کی, یہ ہمارے پاس بیسکلی املی کا پلپ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم بیک پارلر کی املی سوس بھی یوز کریں گے. وہ تھوڑی کھٹی میٹھی ہوتی ہے, یہ بالکل جسٹ ہم نے املی کو سوک کیا اور اس کا پلپ نکال لیا, اور جو اس کی گٹھلیاں تھیں وہ ہم نے سائڈ میں کر دی. آئل ہم نے ڈال لیا اس میں تھوڑا سا, بالکل تھوڑا سا چاہیے. اور سوس میں وہی فرق ہے. فرق ہے ہاں, اس میں تھوڑا گڑ ڈال کے وہ کھٹی میٹھی تھوڑی اور چیزیں ڈلتی ہیں, تو پلپ جسٹ آپ نے املی کو خالی املی کا ہوتا ہے, وہ املی کا ٹیسٹ ٹائپ کا آتا ہے. ہم اس میں انین ڈالیں گے اپنے. میرے گھر میں تو بہت پسند ہے, خاص طور پہ میرے چھوٹے والے بھائی کو اور میرے ابو کو. یہ تڑکے والے جو نا کالے چنے, وہی بات آ جاتی ہے کہ بہت ہیلدی ہیں. ہاں ایون اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارے جو فوجی بھائی ہیں ان کو زیادہ تر دیے یہ جاتے ہیں کالے چنے بھنے ہوئے. یہ آپ کے مائنڈ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, آپ کے برین کو بہت اچھا ہوتا ہے. اسپیشلی جن لوگوں کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے نا, ان کو تو لازمی کھانے چاہیے. یہ ہو گئے کالے بھنے ہوئے چنے ہو گئے, تاکہ وہ تھوڑا سا سیٹنگ میں رہیں. اس کا یہ کہ ایک تو کالے بھنے ہوئے چنے کھانے سے آپ کی ڈائٹ بھی کنٹرول میں رہتی ہے. اس طرح کی چیزیں ہیلدی ہیں, آپ کے امیون کو اچھا رکھتی ہیں, اور آپ کی ڈائٹ کو بھی, اور آپ کا ویٹ گین نہیں ہونے دیتی. ہاں لیکن ویٹ تو پھر بھی ہو ہی جاتا ہے گین بھائی. ہم جیسے لوگ تو ہوا بھی کھا لیں ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے. صبح عید کی شاپنگ کر لی؟ بس آلموسٹ چل رہی ہے ابھی تک, اور وہ جب تک ہم لوگ اینڈ ٹائم پر نہ جائیں نا. یہ میرے ہسبینڈ کا فیمس ڈائلاگ ہے, آخری دن میں بھائی تم لوگ جب تک نہ جاؤ تم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. وہ یہی بات ہے ساری. اچھا اب ہم اس میں اپنے ٹمیٹوز ڈالیں گے. ہمیں براؤن نہیں کرنے, جسٹ ہم نے ہلکا سا اپنے انین کو ٹرانسلوسینٹ کرنا ہے, مطلب تھوڑا سا سافٹ کرنا. صحیح. ٹمیٹوز ڈال دیے, اس کو بھی بہت زیادہ کوک نہیں کرنا. ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں اپنے بوائلڈ چنے. ہاں بہت اچھے لگتے ہیں, آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے بنائیں گے نا فرائی, تو وہ تھوڑا اور ٹیسٹ اچھا آ جائے گا. یہ جائے گے ہمارے چلی فلیکس اور پاؤڈر, چاٹ مسالہ 1 چمچ بھر کے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ. ٹھیک ہے. سالٹ جائے گا, اور جائے گا ہمارا املی کا پلپ. ٹھیک ہے. سوس دوں میں آپ کو املی سوس؟ ابھی سب سے لاسٹ میں ڈالیں گے. اچھا وہ لاسٹ میں ڈالے گا. ٹھیک ہے. تھوڑا مجھے پانی دیں گے پیچھے سے, تھوڑا سا پانی جائے گا اس میں. تھوڑے سے سوسی نا یہ بڑے اچھے لگتے ہیں. صحیح. اچھا آپ کو نوٹس کیا کریں جب بھی آپ کسی سالن میں کسی مسالے میں پانی ڈال دیں تو ایک دم سے اس کا جو آواز ہوتی ہے وہ ایک دم سے کم ہو جاتی ہے. ہاں واہ بھائی واہ. فلیم تھوڑا تیز کریں گے. اب ہمیں چاہیے ہوگی سوس املی کی. ٹھیک ہے. تو جی بیک پارلر کی املی سوس یوز کر رہے ہیں ہم اس میں. یہ سب کچھ فرائی ہو رہا ہے. 1 سے 2 منٹ ہم نے جسٹ اس کو کوک کرنا ہے. ٹھیک ہے صحیح. بہت زیادہ جو ہے وہ نرم نہیں کرنا. ہاں یہ سائڈ میں کر دیں گے.
اور یہ ساری چیزیں ہماری ہیں گارنشنگ کے لیے. اب یہ بھائی ماؤں کا کام ہے, مائیں بچوں کو بتائیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیلدی ہیں اور ان کو جو ہے وہ کھانے چاہیے, جیسے سب اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں ایسے. بالکل, میں تو وہ بلکہ جو میں ابھی بتائی تھی نا کالے بھنے ہوئے چنے, میں نے وہ بھی لا کے اور ایئر ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کچھ نہیں ہوتا تو وہ بچوں کو شروع سے تھوڑی عادت ڈالی ہے, گاڑی میں کہیں جا رہی ہیں کچھ تو اسپیشلی میرے گاڑی میں بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ میری بیٹی جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوتا, وہ چپس یا باہر کی چیزیں دینے سے بہتر ہے آپ ایسی چیزیں اپنی گاڑی میں یا اپنے بیگ میں رکھیں تاکہ بچے جو ہے نا ہیلدی چیزیں کھائیں. ہاں یہ بہت ضروری ہے. اور وہ ظاہر سی بات ہے بچے نہیں رکتے چپس, یہ میں یہ نہیں کہہ رہی میرے بچے نہیں کھاتے, obviously چپس ہیں, کپ کیکس ہیں, سب کھاتے ہیں, بٹ جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اس کو, جتنا ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں ہم اوائڈ کریں. تھوڑا سا ہرا دھنیا جائے گا. صحیح, ورنہ پھر بچوں کا بھی تو ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے آج کل. وہ ہو جاتے ہیں نہیں یہی چاہیے, ضد پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہی چاہیے وہی چاہیے, یہی چیز ہے. ساری ڈشز جو آپ ڈے فرسٹ سے لے کے آج 25ویں روزے تک یہاں پر آپ نے سیکھی وہ سب ایسے ہی تھی. ایک تو جھٹپٹ, دوسری یہ تھی کہ آپ کی ہیلدی تھی ڈشز ساری. بھائی میٹھا کب بن رہا ہے بھائی, آڈینس پوچھے جا رہی ہے ہم سے. میٹھا انشاءاللہ ہم کل پرسوں میں بہت جلد لے کر آ جائیں گے میٹھا بھی آپ کے پاس, کیونکہ میٹھی عید ہے بھائی, میٹھی عید آ رہی ہے تو سب ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے کہ بھائی کچھ میٹھا بھی ہونا چاہیے. ہم نے کہا چلو بھائی ہم کہہ دیتے ہیں صبح سے کہ کچھ میٹھا بھی جو ہے وہ بنا لیں. اسپون لے لیں گے ہم, اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. یہ بس آلموسٹ ہمارے ڈن ہے. مجھے تھوڑے سے اس ٹائپ کا سوس ٹائپ پسند ہے کیونکہ جب آپ اس کے اوپر پاپڑی ڈال کے کھاتے ہیں نا اس کا بڑا اچھا سا چاٹ والا ایک فلیور آ رہا ہوتا ہے. بالکل. فلیم آف کر دیں گے. صحیح ہے بھائی, اس کو ہم کر لیں گے ڈش آؤٹ. میں تو گھر میں ہی بنا تو میرے بچے بولتے ہیں مما نے سوپ والے چنے بنائے. یہ بھی نام ہو سکتا ہے اس کا بھائی, سوپ والے چنے کی چاٹ. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. کتنی زبردست سے گارنشنگ ہو رہی ہے. ابھی تو جب پاپڑی ایڈ ہوگی تو پھر پتہ چلے گا جی. تھوڑا سا کرش کر کے ڈالیں گے تاکہ اس کے صحیح. یہ لیں جی, یہ ہماری یہ ہو گئی ہے جی ہماری فرائی چنا چاٹ بالکل ریڈی. اور سا چاٹ مسالہ اوپر سے, آپ یہ بہت ضروری, چاٹ ہو اور چاٹ مسالہ نہ ہو, بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی بڑی ایزی مزیدار والی ڈش ہے, آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کریں. اور پھر اب تو بالکل 4-5 دن جو ہے وہ ہمارے رہ گئے ہیں رمضان مبارک کے اختتام میں, لیکن کوشش کریں کہ ابھی بھی کچھ ہیلدی ابھی بھی رہے گی اگر بنانا تو ابھی بھی کچھ ہیلدی آپ بنائیں. مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے آپ سے دوبارہ. عبادت رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے. रहमत का मग़फ़िरत के बाई गम इबादत रमज़ान. عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے ہمارا جب اہل علم اہل دین ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں اور گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, ٹاپک تو ضرور میں ریز کروں گی, لیکن اس سے پہلے یہاں ذکر کرنا بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کا جن کا تعاون ہمیں حاصل ہے عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے. نیلسن پینٹس کہتے ہیں رنگ زندگی کا. نیلسن پینٹس وہ واحد پینٹ ہے جو کسی بھی پینٹ کے مقابلے میں آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے تاکہ آپ کم پینٹ میں زیادہ ایریا کور کر سکیں. بات اگر کی جائے اپنے افطار کے دسترخوان کو مزید اور اچھا بنانے کی اور وسیع بنانے کی, تو آپ نے آرڈر کرنا ہے نیو یارک پیزا کا 21 انچ سائز پیزا, جو کہ آپ کے دسترخوان کو مزید اور وسیع بنا دے گا. ساتھ ہی ساتھ مرد ہو یا عورت ہو, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں, کچھ ڈیفرنٹ ایسے پروڈکٹس یوز کریں جس سے ہم خوبصورت نظر آئیں. تو اگر آپ بات کریں کاسمیٹکس پروڈکٹس کی اور ڈیفرنٹ ایسے کاسمیٹک پروڈکٹس جو کہ آپ کو مزید اور خوبصورت بنواتے ہیں, تو نزوہ انٹرنیشنل, نزوہ خوبصورتی کا احساس, اور اسی کے ساتھ ساتھ
لائیو کالز کیجیے, ہمیں بات کیجیے ہم سے, اپنے اوپینینز شامل کیجیے ٹرانسمیشن میں, ہمارے اہل علم اہل دین سے سوالات کیجیے. اس کے نتیجے میں آپ میں سے کوئی ایک کالر جن کو ملے گا وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا ممبرشپ چیک. کراچی کا سب سے جدید واٹر پارک ہے وائلڈ وینچر واٹر پارک. اور اگر بات کر لی جائے اب آج کے ٹاپک کے حوالے سے, تو ہم سب دعائیں کرتے ہیں. ہم چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, جاگتے سوتے, کوئی نہ کوئی دعا ہماری زبانوں پر ہوتی ہے. اللہ پاک, کوئی یہ دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں اپنا گھر دے دے, اللہ پاک ہمیں بہت دولت دے دے, اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ گاڑی دے دے, اللہ پاک ہمیں ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر دے, اللہ پاک صحت دے. پھر ہم آ جاتے ہیں تھوڑی اسلامی دعاؤں کی طرف کہ ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں دین پر مکمل چلنے کی توفیق عطا کر, ہمیں سچا مسلمان بنا دے. دعائیں ہم بہت کرتے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, بہت شدت سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اکثر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعا کر رہے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ آپ کا دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے, اور دعا میں یا آپ کی قبولیت میں کوئی تاخیر ہے, یا اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے تو اس کی کیا علامات ہیں؟ آج ان پر ہم بات کریں گے کہ دعا کی کیا طاقت ہے اور دعا کی قبولیت کی علامات کیا ہیں. اور پھر اہل علم سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اکثر ہم سنتے ہیں بڑوں سے, بزرگوں سے کہ فلاں مزار پہ جا کے دعا کریں, فلاں جا کے کسی کے روضے پہ دعا کریں, وہاں دعا قبول ہوتی ہے, روضہ رسول پہ دعا قبول ہوتی ہے, تہجد کے ٹائم پہ دعا قبول ہوتی ہے. تو ہمیں کب پتہ چلتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی؟ جب وہ چیز, وہ کام پورا ہو جائے. لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول تو کر لیتا ہے, لیکن اس کا رزلٹ کچھ عرصے بعد آتا ہے اور آپ بھول بھی چکے ہوتے ہیں کہ یہ وہ فلاں دعا آپ نے مانگی تھی, اس صورت میں آج آپ کو یہ انعام ملا ہے. تو آج ہم مفتی صدیق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. پہلے ہم ان کو خوش آمدید. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید. مفتی صاحب سے آپ بھی پوچھیں, کال کریں, ہم بھی آج بہت سارے سوالات کریں گے کیونکہ ان کے برابر میں یا ہمارے سیٹ پر کوئی اور عالم دین نہیں ہے. تو مفتی صاحب کو ہم میکسیمم سوال کریں گے, آپ بھی کریں, اور دعا کی امپورٹنس کیا ہے. اور پھر ہم وسیلے بھی تو دیتے ہیں نا سر, ہم وسیلہ دیتے ہیں دعاؤں میں, پنجتن پاک کا وسیلہ دیتے ہیں, ہم اولیاء اکرام کا وسیلہ دیتے ہیں. تو کس کس کا دینا چاہیے, کس کا نہیں دینا چاہیے؟ بڑے ٹیکنیکل سوالات ہیں, ندرت تعارف کروائیں. بالکل, اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ عبادت رمضان کا سیٹ ہو, اور گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آوازیں نہ گونجیں, ان کی صدائیں نہ بلند ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ غلام سعد قادری موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ. سید فصیح موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ سید نظر علی موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً آپ لوگوں کی طرف بھی بڑھیں گے, آپ لوگوں سے بھی ہم نے ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننی ہے. لیکن سب سے پہلے مفتی صدیق صاحب, اسلام میں کیا اہمیت ہے دعا کی, اصل مقام کیا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ. وقال فی مقام آخر الدعاء هو العبادہ. صدق اللہ العظیم. آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر انسان آج کے موضوع پر تھوڑی ہم توجہ دے دیں اور قرآن و سنت کے مطابق ہم مطالعہ کریں اور قرآن سے پوچھیں کہ دعا کی کیا اہمیت ہے, تو ہماری دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے, وہ اپنی امیدیں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے, وہ اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے, وہ اپنی خواہشات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو دعا وہ عمل ہے. دعا کون سا عمل ہے؟
کہ خود اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ اے پاک پیغمبر وقال ربکم ادعونی، کہ آپ کا رب آپ سے کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ اپنی امت سے کہیں کہ وہ مجھ سے مانگا کرے، استجب لکم، تاکہ میں ان کی دعائیں قبول کروں۔ سبحان اللہ۔ دعا کو اللہ کریم نے عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر اللہ کریم سے ہم نہیں مانگتے، اللہ سے ہم تعلق نہیں جوڑتے، تو اللہ کریم نے اس کے ساتھ ہی اگلے حصے میں ایک اعلان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلے آپ سے اللہ نے کہا کہ آپ دعا کریں، اس کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر یہ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سبحان اللہ، کہ اگر یہ دعا نہیں کرتے، یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے، یہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے، یہ روزہ رکھتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے، جو دعا نہیں کرتا، اللہ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یا عبادت کو ظاہر کیا ہے دعا سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو دعا نہیں کرتا اور تکبر کرتا ہے کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تو اللہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تو مانگنے ہی نہیں ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے دعا کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب اللہ کریم ان کو دردناک رسوا کرنے والے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، یہ مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کوئی بھی بیج لیتے ہیں، کوئی بھی بیج جب ہم زمین میں اس کو اگاتے ہیں تو اس بیج کے اندر ایک مغز ہوتا ہے، اگر اس بیج میں مغز نہ ہو اور وہ آپ نے اگا دیا، اس کو آپ پانی دیتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، اس سے کومپل نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس بیج میں مغز ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں پھر بھی آپ دعا کریں، اگر آپ نماز پڑھیں پھر بھی آپ دعا کریں، بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فتحت ابواب الدعا، کہ جس کے لیے اللہ نے دعا کا دروازہ کھول دیا، یعنی اللہ نے اس کو یہ نصیب کر دیا، اللہ نے یہ اس کی عادت بنا دی، اللہ نے یہ اس کی فطرت بنا دی کہ وہ ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، وہ ہر وقت اللہ سے رجوع کرتا ہے، وہ گر گراتا ہے، وہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ من فتحت ابواب الدعا فتحت ابواب الرحمہ، وہ یہ سمجھے کہ اس کے لیے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یاد رکھو اللہ کے ہاں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ اگر اللہ کریم نے آپ کو دعا کی توفیق دے دی تو آپ سمجھو وہ رب آپ سے راضی۔ اور اس میں یہ بھی ایڈ کریں گے، لیکن ایک پہلے نعت سن لیتے ہیں، نعت کے بعد ہم یہ بھی پوچھیں گے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب دعا کتنی بڑی کرنی چاہیے، کتنی چھوٹی دعا کرنی چاہیے، کس کس کا وسیلہ دینا چاہیے، الفاظوں کا چناؤ کیا کرنا چاہیے، آداب دعا کے کیا کیا ہیں، کس وقت قبول ہوتی ہے، پھر ہم درباروں پہ مزاروں پہ جاتے ہیں، اللہ اولیاء کا واسطہ دیتے ہیں، وہ کتنا ہے، ہمیں ایک نعت سن لیتے ہیں۔ بالکل اس پہ بات کریں گے۔ نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی طرف بڑھتے ہیں، ایک کلام شامل کیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا،
سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں اور گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو گناہگاروں درود والہانہ ارے بھیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوب اور بالکل سنتے ہیں جی یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں سنتے ہیں اپنے مومن کو پہچانتے ہیں اپنی امتیوں کو پہچانتے ہیں مفتی صاحب بات کر رہے تھے ہم دعا کی اور دعا میں وسیلہ ہم کس کا دیں اور کون سا ٹائم افضل ہے کہ اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے اور اولیاء اکرام کا اور صحابہ کا اہل بیت کا کس کس کا وسیلہ ہم دیں اور کتنی بڑی دعا ہو کتنی چھوٹی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ساجد حسین بھائی اس کا جواب میں اس کے بعد دوں گا یعنی دوسرے اس میں ہم دیکھ لیں گے پہلے ہم نے دعا کی اہمیت بیان کی اب ہم بیان کریں گے کہ دعا کیسی مانگی جائے دعا کی قبولیت کے شرائط کیا ہیں اور اللہ کریم نے قرآن کریم نے دعا کا کیا طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں جب اب یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے دعا کی اہمیت کیا ہے اب یہ دعا مانگنی کیسی چاہیے صرف ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کئی جوابات آپ کو ویسے بھی مل جائے غریبی میں آپ کی سوالات میں سے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں اب ہم دعا تو کر رہے ہیں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یار دعا کی اہمیت ہے اب دل میں آتا ہے پتہ نہیں وہ ہماری سنتا بھی ہے نہیں سنتا اس لیے کہ بعض دفعہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سڑی سنتا نہیں اس دی موڑتا نہیں یہ بھی ہوتا ہے
इंसान है, गुनाहगार है ना, हम गुनाहगार हैं। तो बाज़ दफ़ा ये आता है कि यार पता नहीं वो रब हमारी सुनता भी है या नहीं। बेशक अल्लाह फरमाते हैं वइदा सअलका इबादी, कि जब ए पाक पैगंबर, जब ये लोग आपसे मेरे बारे में पूछते हैं फ़इन्नी करीब, तो आप इनसे कह दो कि वो आपके बहुत करीब है। अल्लाह। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दुआ का एक उसूल, इसके अंदर इस आयत में आप ये समझें कि दो उसूल बयान किए गए हैं कि दुआ के वक्त आपकी कैफियत क्या होनी चाहिए। ये सब आपके सवालों का जवाब आ रहा है कि जब आप अल्लाह से दुआ मांगो तो आपकी कैफियत क्या होनी चाहिए, आपके दिल की कैफियत क्या होनी चाहिए। आपकी दिल की कैफियत ये होनी चाहिए कि वो रब मेरे करीब है। दिल के अंदर वो कैफियतों को वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, तो पहली शर्त तो ये है दुआ की कबूलियत की कि ये यकीन हो कि वो रब मेरे करीब है। और उसके बाद क्या फरमाया, उजीबु दावत दाई इज़ा दाआनी। अल्लाह फरमाते हैं कि जब दुआ करने वाला दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, मैं उसको जवाब देता हूँ। अब दुआ करने वाले को भी ये यकीन होना चाहिए कि जब वो अपने रब से मांगे उसकी दिल की ये कैफियत होनी चाहिए कि वो रब मेरी दुआ कबूल कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद सवाल आता है कि फिर उसके बाद हम करें क्या। यकीन भी हमारे पास आ गया कि अल्लाह करीब है, अल्लाह दुआ भी कबूल कर रहा है। उसके बाद अल्लाह करीम फरमाते हैं जिसकी तरफ आम तौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता, अल्लाह फरमाते हैं फलयस्तजीबूली, फलयस्तजीबूली, कि आप मेरी फर्मा बरदारी करो। अल्लाह, आप सुबह शाम जो इबादत जिंदगी गुजार रहे हो उस पर इस बात की तरफ, तो हम ये तो कहते हैं कि यार मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मेरे मसले हल नहीं हो रहे, मेरे कलाम मसले। अल्लाह फरमाते हैं सारे मसले हल होंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, अमल ये है कि फलयस्तजीबूली, कि आप मेरी फर्मा बरदारी करो। आप सुबह से लेकर रात तक जो जिंदगी गुजार रहे हो उस पर तवज्जो दो, उसका अकाउंट्स खोलो कि हम कितनी अल्लाह की फर्मा बरदारी कर रहे हैं और कितनी अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आखिर में अल्लाह करीम क्या फरमा रहे हैं, फलयस्तजीबूली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, कि आपको यकीन हो जाए अल्लाह करीम का, कि अल्लाह से जो हमने मांगा है अल्लाह पर यकीन हो, अल्लाह के साथ तवक्कुल हो, अल्लाह के साथ ताल्लुक हो। जब इन सारी चीज़ों के साथ आप दुआ मांगेंगे तो अल्लाह करीम वो दुआ माशाल्लाह। सर मेरा सवाल सर रह गया सर, वो ब्रेक के बाद अच्छा ब्रेक के बाद एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद ये आज का जो टॉपिक है इसको भी कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ जो है वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमने समाअत फरमानी। एक मुख्तसर सा वक्फा है, इबादत रमज़ान जारी है। रहमत का मग़फ़िरत के बाइग़म इबादत रमज़ान, रहमत का मग़फ़िरत के बाइग़म इबादत इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और बात हमारी चल रही है कि दुआ किस तरह मांगनी चाहिए, दुआ की क्या अहमियत है, दुआ की क्या ताकत है और दुआ की कबूलियत की अलामात क्या हैं। मुफ्ती सिद्दीक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाते हैं। फसी की जानिब बढ़ते हैं। फसी एक कलाम ऐड कीजिएगा, 2 अशार पढ़िएगा जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेतलब भी के यहाँ मिलती है आते जाते
بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلب بھی اور بھول جاتے تھے صحابہ بھی غموں کو اپنے بھول جاتے تھے صحابہ بھی غموں کو اپنے دیکھ لیتے تھے وہ سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے وہ سرکار کو آتے جاتے یہ وہ در ہے اور کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ. اور ہم بات کر رہے ہیں دعا کی فضیلت پر، دعا کی افضلیت پر اور دعا کے اقسام پر، اور دعا کیسی مانگنی چاہیے، کتنی طویل مانگنی چاہیے، کس پہر میں مانگنی چاہیے، ہر نماز میں مانگنی چاہیے، یا کہ روضہ رسول پر جا کے مانگے تو وہ زیادہ افضل ہے، روضہ امام حسین پہ جا کے مانگے تو وہ زیادہ افضل ہے، وسیلہ کس کس کا دیں. ابھی وہ حضرت لال شہباز قلندر کا روضہ ہے، وہاں جا کے دعا مانگے تو وہ زیادہ پہلے قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ کو کون سی دعا پسند ہے؟ مفتی صاحب اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی. ہم نے یا تو یہ اپنا ایک مت بنا لیا ہے، یا شاید آپ اس کو بہتر ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہم اکثر، میں نے بھی بلکہ ساجد بھائی کو یہ بات کہی کہ ہڈی پہ اگر آپ کے کبھی کچھ لگ جائے، فوراً آپ کو ایک ٹیس اٹھے جسم میں درد کی، کرنٹ کی، اس وقت کہتے ہیں جی آپ کی مانگی گئی دعا قبول. یعنی کہ درد میں، تکلیف میں مانگی گئی دعا آپ کی فوراً، وہ لوگ کہتے ہیں گھٹنے پہ کچھ لگ جائے تو فوراً آپ دعا مانگ لو، بیٹا دعا مانگ لو، فوراً ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، قبولیت ہو جاتی ہے. یہ بھی اسی جواب میں ضرور پیشنٹ سے، بیمار سے دعا کروائیں، قبول ہو جاتی ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ساجد حسین بھائی جو پروگرام کے شروع سے جو چاہ رہے ہیں، پہلے تو میں ان کو جواب دینا چاہوں گا کہ ساجد حسین بھائی، دعا کی قبولیت کے جو ذرائع ہیں وہ 3 ہیں. سبحان اللہ. کہ زیادہ ہمیں امید ہوتی ہے اس وقت کہ اللہ کریم یہ دعا قبول فرمائیں گے. اس میں سے ایک کا تعلق ہے اوقات کے ساتھ، کہ ہم کس وقت دعا مانگیں. سبحان اللہ. جیسے کہا جاتا ہے کہ سحری کے وقت دعا مانگنی چاہیے، تہجد کے وقت، جیسے تہجد کے ٹائم کہا جاتا ہے، نماز کے ٹائم کہا جاتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کہا جاتا ہے، جمعے کے دن کہا جاتا ہے. میں بات مختصر کر رہا ہوں، صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ دعا قبولیت کرنے کا بعض دفعہ اوقات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیکسٹ، اور بعض دفعہ اشخاص ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا بالدعاء، کہ جو قضا ہے
جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے لکھے ہوئے ہیں وہ بھی تبدیل نہیں ہوتے، لیکن دعا کے ذریعے سے بعض دفعہ وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اشخاص کے ذریعے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ گرد و غبار والے ہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو وہ عام لوگ شمار کیے جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنے قبول ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی اتنی عزت ہوتی ہے، اتنا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کریم سے دعا کر لیں کسی کے لیے بھی، اللہ کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ تیسری جو آپ سے کہا گیا وہ ہے مقامات، جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کہاں جایا جائے، لال شہباز کلندر پہ جایا جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ جایا جائے، کہاں جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو بلکہ قرآن کی آیت سے دوں گا اور نبی کے واقعے سے دوں گا۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام صحیح، جو پاک پیغمبر ہیں، صحیح، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے، ان کی اولاد نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ وہ گئے اس جگہ پر جہاں حضرت مریم، یہ سورہ مریم کی آیات پڑھ لوں آپ یہ سمجھیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جگہ مقرر کی ہوئی تھی، وہاں ان کی پرورش ہو رہی تھی۔ مریم پیغمبر نہیں ہے ساجد حسین بھائی، صحیح ہے، حضرت زکریا پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ صحیح ہے، فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا گئے حضرت مریم جہاں بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاس، دیکھا وہاں پھل موجود ہے، اور پھل بھی وہ جو بے موسم پھل۔ بتائیں۔ اب حضرت زکریا حیران کہ یار یہ تو موسم ہی نہیں ہے، پرورش کرنے والا بھی میں ہوں، ان کے پاس یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قال یا مریم انا لک، قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ اب اس وقت آگے آیات آ رہی ہے کہ حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ بے موسم اللہ کریم نے یہاں پر حضرت مریم کے لیے پھل بھیجے، تو وہیں ہنالک دعا زکریا ربا، اس جگہ پر، یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا جو پیغمبر ہے، جو نبی ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ ایک عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں آپ سے، اے اللہ جس طرح آپ نے بے موسم پھل یا مریم کو دیا، اے اللہ مجھے اس طرح اولاد نصیب فرما دے۔ قال یا مریم انا لک، ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی وقت اللہ فرماتے ہیں فنادتہ الملائکہ، اسی وقت اللہ کریم نے فرشتے کو بھیجا اور حضرت زکریا سے فرمایا فنادت الملائکہ، کہ آپ کو ہم خوشخبری سناتے ہیں، اللہ کریم نے آپ کو حضرت یحییٰ کی صورت میں بیٹا نصیب کر دیا۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے اوقات بھی ہوتے ہیں، اشخاص بھی ہوتے ہیں، مقامات بھی ہوتے ہیں۔ یہاں میں آخری بات صرف یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یار ہم نے دعا مانگی، اب یہ دعا، اب ہم صبح دیکھتے ہیں وہ دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ جب آپ نے دعا مانگ لی آپ یقین رکھیں وہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کریم سے دعا مانگی کہ اے اللہ فرعون کو غرق کر دے، تباہ کر دے، اگلے دن اسی وقت فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ لیکن فرعون کب غرق ہوا اس دعا کے بعد؟ 40 سال 40 سال بعد فرعون غرق ہوا۔ حضرت موسیٰ نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ اگلے دن صبح ہو کر اے اللہ آپ نے تو کہا تھا دعا قبول ہو گئی، یہ فرعون ابھی تک غرق کیوں نہیں ہوا؟ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی
قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس قوم میں اس پاک پیغمبر کو بھیج. اللہ نے دعا قبول کی اور کتنے 250 سال بعد اس کا ظہور ہوا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں. تو دعاؤں کی قبولیت میں ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اللہ سے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں نے رب سے مانگا ہے, وہ ہمارا رب ہے, وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا دیا جائے کیا نہ دیا جائے, اس کے بدلے کوئی تکلیف ہٹا دی جائے, اس کے بدلے کوئی اور نعمت دی جائے, وہ ہمارا رب ہے, وہ سمجھتا ہے, ہمیں اس کو اسی پہ چھوڑ. کیا بات ہے, خوبصورت طریقے سے مفتی صدیق صاحب نے جو ہے بتایا کہ دعا میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, یقین رکھنا چاہیے, کامل یقین رکھنا چاہیے. اور ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں, ساتھ ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ایک منقبت شامل کی جائے عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں, اس کے بعد مفتی صاحب دعا کروائیں گے. کہ ابھی 21 رمضان گزرا ہے مولا علی کی شہادت کا, تو اسی حوالے سے پیش کر رہا ہوں. من کن تو مولا, من کن تو مولا, فہذا لی مولا. من کن تو مولا, مولا علی مولا, مولا علی 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 مولا, مولا 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 علی مولا. حیدریم قلندرم مستم, بندائے مرتضی علی غستم, پیشوائی تمام دلدان میں, کہ سگے کوئے شیر یزدانم. علی مولا, مولا 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 علی مولا. کیا سے کیا ہو گئے یا علی کہنے والے, ولی بن گئے یا علی کہنے والے. علی مولا, مولا علی مولا. ناد علی جو آ گیا میری زبان پر, ناد علی جو آ گیا میری زبان پر, جبریل مسکرانے لگے آسمان پر. علی مولا, مولا علی مولا, مولا علی مولا. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار, شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار. لا پتہ الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی مولا, مولا علی مولا, مولا علی مولا, مولا علی مولا, مولا علی مولا. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی 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 علی. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی. مشکل ہماری حل کرو, مشکل کشا علی مولا, علی مولا, مولا علی مولا, مولا علی مولا, مولا علی مولا, مولا علی مولا. من کن تو مولا. سلامت رہی, سلامت اور رہی. افطار بھی ہمارے پاس اکثر ڈفرینٹ کمپنیز اور ڈفرینٹ برانڈز بھیجتے ہیں, اور آج کی جو افطار ہے وہ AR فوڈس نے بھیجی ہے.
اور اے آر فوڈس کے ڈفرینٹ فلیورز کے پیزے اور ڈفرینٹ چیزیں وہ بھیجتے ہیں ہمارے اسٹاف کے لیے. تو ہم جاتے ہیں جی اے آر فوڈ کی افطاری کرنے, اور عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہے, مفتی صدیق سے دعا کرواتے ہیں, اور وہ دعا کروائیں. جی بسم اللہ کیجیے مفتی صاحب. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام لوگ, آپ لوگ بھی, آج 25 رمضان المبارک ہے, اور میں نے ٹرانسمیشن کے شروع میں بھی یہی کہا تھا, اور اجازت لیتے وقت بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے, 5 دن کا بھی ٹائم ہمارے پاس ابھی اور ہے. دیکھ لیجئے کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی ہے رمضان المبارک کی سعادات, فیوز و برکات حاصل کرنے میں. اگر رہ گئی ہے تو ابھی بھی جہنم سے نجات کا اشرہ ہے یہ, اس میں طاقتیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس. عبادت کیجئے دل کھول کے, اور دوسروں کا دل کبھی نہ دکھائیے. انشاءاللہ زندگی رہی, پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی کچھ نئے ٹاپکس, نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.